handcuffs to show. I had my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. FM. So the umpire's calling for the TV replay. There's the signal, he's safe. Signalling to the third umpire. There's the red light, he's out. The umpire isn't sure. For the latest sports update, tune in to How's That? Daily, only on FM 101, 101, 101, 101. السلام علیکم پاکستان. مجھے کہتے ہیں آر جے حماد شاہ. آپ سن رہے ہیں FM 101 کا خصوصی پروگرام سپورٹس کے حوالے سے, جس کے لیے جو کہ آپ کے لیے پروڈیوس کیا جاتا ہے مس صدف رانی کی جانب سے. مجھے کہتے ہیں آر جے حماد شاہ. میرے علاوہ یہ پروگرام غضنفر محمود کیانی, آر جے جاوید, آر جے حمزہ, آر جے محمد عارش اور باقی بھی بہت سارے آرجز آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کا جو دورہ ہے انگلینڈ, اس کے حوالے سے اسپیشلی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کو نیوز دیتا چلوں کہ احسان مانی نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم پاکستان سے اور اجازت چاہیے کہ دورہ انگلینڈ میں پاکستان ٹیم
اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ جائے یا نہ جائے. تو اس کے حوالے سے ایک گرین سگنل دیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ٹیم کی تو ٹیم بھی اناؤنس کی گئی ہے. اس سے قبل کے پروگرام میں بھی ٹیم کو آپ کے لیے پیش کیا گیا تھا, لیکن آج کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر میں آپ کے لیے ٹیم کا بتاؤں گا کہ کون سے کھلاڑی اس ٹیم میں شامل ہیں, پاکستان کی ٹیم میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ پہلے ہی چینج کر دیا گیا تھا اور بابر اعظم کو ایز اے کیپٹن اب ٹیم میں شامل کیا جائے گا. پاکستان کی ٹیم کا ایک زبردست اثاثہ جو بیٹنگ کی جانب سے پاکستان کی جانب سے ایک سٹار, ابھرتے ہوئے سٹار ہیں بابر اعظم, ان کو ایز اے کیپٹن اب کنسیڈر کیا جائے گا. اور آگے کی جتنے بھی میچز یا سیریز آ رہی ہیں تو بابر اعظم کے کندھوں کے اوپر بوجھ تو زیادہ ہوگا, کیونکہ بیٹنگ کے اندر بھی پرفارم کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کیپٹنسی کی بھی, جو کہ ان کو دیکھا گیا تھا آسٹریلیا کی سیریز میں جب پاکستان بری طرح ہار گیا تھا. وہ سیریز T20 سیریز تھی, اس میں بابر اعظم نے کپتانی کی تھی, لیکن بابر اعظم کو خمیازہ بھگتنا پڑا تھا ہار کی صورت میں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے وہاب ریاض کی جانب سے کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. کیونکہ وہاب ریاض بھی اب کھیلنا چاہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ, اور مصباح الحق نے بذات خود ان سے بات کی ہے, اور مصباح الحق نے ان سے گزارش بھی کی ہے کہ اس سیریز میں آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں. اور وہاب ریاض کی جانب سے بھی گرین سگنل دیا گیا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر سے ایکشن میں سامنے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے جو ہمارے آف سپنر ہیں سکلین مشتاق کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ لیگ سپن انگلینڈ میں ایک اہم کردار ادا کرے گی اگر ہمارے سپنر جو ہیں, لیگ سپنر جو ہیں, وہ اچھی طرح بال کریں. اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جتنے کھلاڑی ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کہ انگلینڈ میں وہ کیسا پرفارم کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس سے قبل کی سیریز کے حوالے سے بھی وہاب ریاض کا یہ کہنا تھا کہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی سیریز ہوگی, کیونکہ کافی کرائسس کے بعد اور جیسے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کرکٹ بالکل بند ہو چکی تھی اور دوبارہ سے کرکٹ شروع ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ جب انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے میچز ہوں گے تو اس سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گے, کیونکہ ایک نئی چیز سامنے آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی نے کچھ رولز کے اندر بھی ترمیم کی ہے, جیسے کہ اگر بات کی جائے بال کو شائن کرنے کے حوالے سے, تو کافی رولز چینج کیے گئے ہیں کہ آپ اپنا سویٹ تو یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی یوز نہیں کیا جا سکتا بال کو شائن کرنے کے لیے. تو اس کے اوپر وہاب ریاض کا کچھ کہنا تھا, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. مجھے کہتے ہیں آرجے حماد شاہ, آپ سن رہے ہیں FM 101 کا خصوصی پروگرام سپورٹس کے حوالے سے. آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے لگے ہیں اس کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں بذریعہ فیس بک. کال کرنے کا طریقہ یوں ہے کہ آپ اپنے موبائل سے سیل فون سے ڈائل کیجیے گا 051-111-000-101. نمبر ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں 051-111-000-101. آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں 4471 پر.
نمبر ایک دفعہ سے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نمبر ہے 4471. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رائٹ میسج میں جانا ہے, 101 ٹائپ کرنا ہے, اپنا نام, اپنے شہر کا نام اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ بات کیجئے گا. آج کے سوال کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کا سوال کیا ہے اور اس حوالے سے بھی آپ مجھے بتائیے گا ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو 4471 پر میسج کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ 101 ٹائپ کرنا ہے, اپنا نام, اپنے شہر کا نام اور سوال یا جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں, کہنا چاہتے ہیں, اس کو سینڈ کر دینا ہے 4471 پر. فیس بک پر ہم سے لنک ہونے کا یا ہم سے تعلق رکھنے کا, تعلق جوڑنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے جو آپ کا فیس بک ہے اس کے اندر سرچ بار ہے, اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے FM 101 چینل پاکستان. آپ کے سامنے پیج آئے گا جو ریسنٹ پوسٹ لگائی گئی ہے میرے نام سے, یعنی محمد حماد شاہ کے نام سے. اس کو آپ نے لائک کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کامنٹ کرنا ہے اور کامنٹ میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں, اپنا نام وغیرہ یا جو کچھ بھی, کچھ سوالات وغیرہ, تو آپ کے سوالات کو بھی ساتھ شامل کروں گا. اور اگر میرے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی جواب دے سکتے ہیں. آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک. اس وقت ٹائم ہوا چاہتا ہے 8:16. آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا 10 بجے تک. سب سے پہلا ٹریک پاکستان کے نام, پاکستان زندہ باد. اور سب سے پہلا ٹریک پاکستان کے نام, مجھے کہتے ہیں RJ حماد شاہ. آپ سن رہے ہیں FM 101. کہیں مت جائیے گا, مجھے کہتے ہیں RJ حماد شاہ. سنتے رہیے FM 101.
जी, तो वेलकम बैक कहेंगे तमाम ही सुनने वालों को। मुझे कहते हैं आरजे हमाद शाह, और इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया आरजे मोहम्मद आरिश ने। उनके साथ भी बात करेंगे आज क्रिकेट के हवाले से कि क्या हो रहा है दुनिया क्रिकेट में। और एक बहुत खुशाइन बात जो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि क्रिकेट वापस आ रही है। इससे कबल पाकिस्तान की सीरीज से कबल वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान मैचेस खेले जाएंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान की टीम जो इंग्लैंड जा रही है उस हवाले से भी जरूर बात करेंगे। इसके साथ साथ बाकी भी जो दीगर न्यूज़ हैं उनके ऊपर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले सलाम भी पेश करना चाहूंगा आरजे मोहम्मद आरिश को, और उनको खुशामदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम आरिश। खुश आमदीद कहूंगा क्योंकि इसलिए पीएसएल के बाद फर्स्ट टाइम हमारा और आपका साथ जी बिल्कुल एक दफा दोबारा हुआ है। काफी दिन के बाद अच्छा लग रहा है साथ बैठ के। और फिर लिसनर्स को भी जो इस टाइम सुन रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी आज का मौजू रखा है कि अब जो पाकिस्तान के स्क्वाड है, इसके अलावा जो सीरीज है, दोबारा क्रिकेट बहाल होने जा रही है। तो सबसे एक अच्छी खबर जो है वो तो यही है कि दोबारा मैदान जो है वो आबाद हो रहे हैं। बेशक शायकीन नहीं होंगे लेकिन फिर भी क्रिकेटर्स होंगे। और फिर अब मैं बार बार यही बात करता हूं कि पहले ये होता था रेवेन्यू आप कमाते थे अपनी सीट्स के जरिए, ऑडियंस के जरिए, लेकिन अब जमाना बदल गया। अब लाइव स्ट्रीमिंग पे भी, यूट्यूब पे भी, और इसके अलावा जो चैनल्स को स्ट्रीमिंग देते हैं वहां से भी रेवेन्यू बहुत इकट्ठा किया जा सकता है। अब टेक्नोलॉजी के दौर है तो बस क्रिकेट होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, जो ये हालात रहे हैं ना, इसमें हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस होगी नहीं होगी, किसके जो सपोर्टर्स होंगे ज्यादा होंगे। अभी क्योंकि दोबारा से अब एक तवील अरसे के बाद क्रिकेट स्टार्ट होगी और फिर ना सिर्फ पाकिस्तान को परेशानी होगी, बाकी ममालिक को भी, उनके भी प्लेयर्स जो है एक अरसे के बाद दोबारा अपनी फॉर्म में आने के लिए बेताब होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और स्पेशली अगर बात की जाए क्रिकेट लवर्स की, तो वो क्रिकेट चाहते हैं ना कि वो, अगर ठीक है हम एंजॉय करते हैं जब स्टेडियम के अंदर मैचेस देखने जाते हैं। आप भी गए थे जब पीएसएल था और मैं भी गया था, काफी एंजॉय किया था। लेकिन हमें क्रिकेट चाहिए, क्रिकेट हमें देखनी है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो दोबारा से एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ रही है, क्योंकि बाबर आजम एज ए कैप्टन जाएंगे। इसके साथ साथ सरफराज अहमद को भी, उनको भी टीम का हिस्सा बनाया गया। बाकी भी बहुत सारी बातें हैं। मोहम्मद हफीज के हवाले से भी कुछ डिस्कशन हो रही थी अब से कुछ देर कबल है, जब ऑफ एयर थे हम, उस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ वहाब रियाज के हवाले से न्यूज है वो भी जरूर शेयर करेंगे अपने सामाइन के साथ। तो सबसे पहले आप क्या ब्रेक करना चाहते हैं? सबसे पहले हम कौन सी न्यूज ब्रेक करें? देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर से मेरे ख्याल में प्रोग्राम का आगाज होना चाहिए। और मेलबर्न की जो गलियां हैं उनके जो नाम है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी शामिल किया गया है। उसमें वैसे तो दुनिया के बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिस तरह के पाकिस्तान के जो एक्स कैप्टन, इसके अलावा जो विनर कैप्टन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, इसके अलावा जावेद मियादाद, वसीम अकरम, और इस तरह ये नाम जो है वो रखे गए हैं मेलबर्न की गलियों में। उन गलियों के नाम पे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम पे जो है वो रखे गए हैं। बड़ी अच्छी बात है ये तो पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने एक मैसेज दिया है, वो सिर्फ अपने आप को नहीं प्रमोट कर रहे, वो पूरी दुनिया को प्रमोट कर रहे हैं। जहां देखें जो सही है वो सही है, हम ये कहेंगे जो सही है वो सही है, वो सही है। ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे ही प्लेयर्स अगर अच्छे हैं तो उन्हीं को सिर्फ प्रमोट किया जाए।
بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, کیونکہ سٹار جو ہیں وہ سٹارز ہوتے ہیں, چاہے وہ انڈیا سے ہوں, چاہے وہ پاکستان سے ہو, چاہے دنیا سے کسی بھی کونے سے ہوں, سٹار ہوتا ہے, اور سٹار کو بنانا پڑتا ہے اور بالکل پروموٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گلیوں کے نام, اسٹریٹس کے نام رکھے گئے ہیں, تو ایک بہت ہی اچھا ایک جسچر ہے کسی بھی ملک کے جانب سے. اور ویسے بھی میلبرن کیونکہ کرکٹ کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو کرکٹ کی تاریخ کا بڑا پرانا شہر ہے. کرکٹ کا آغاز ہی اس گراؤنڈ سے ہوتا ہے, میلبرن کرکٹ کلب سے. ابھی ٹیم بھی دورہ کر چکی ہے, جو دورہ پاکستان بھی کر چکی ہے ان کی ٹیم اپنی. تو یہ تقریباً پاکستان میں تو دورہ جو کیا تھا 48 سال کے بعد کیا تھا, لیکن اوور آل اس ٹیم کو بنے ہوئے جو ان آفیشیل طریقے سے بھی اگر یہ بنی ہے تو 250-300 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے, دورہ انگلینڈ کے حوالے سے اور کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے. سب سے پہلے تو کووڈ-19 کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ماسک یوز کیجئے, اور اگر بھی آپ کہیں باہر جاتے ہیں اس کے ساتھ سینیٹائزر کا یوز کیجئے. سینیٹائزر نہیں ہے تو اگر آپ جیسے گھر جاتے ہیں تو ہاتھ سب سے پہلے دھوئیں, اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں تو کسی سے کوشش کیجئے کہ ہاتھ نہ ملائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ گلوز کا یوز کیجئے, اور باقی جتنے بھی پریکاشنز یا پریکاشنی میئرز جتنے بھی حکومت کی جانب سے بتائے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کیجئے. تو آرش اسی وجہ سے ہی ہم بچ سکتے ہیں, کیونکہ کرونا ایک ایسی وبا ہے جس سے نہیں بچا جا سکتا, لیکن اگر ہم کچھ پریکاشنی میئرز جو کہ بتائے گئے ہیں ان کے اوپر اگر عمل کرتے ہیں تو اس چیز سے دور رہ سکتے ہیں, تب رہ سکتے ہیں. اور ابھی آپ نے نیوزی لینڈ کی بھی آج کی خبر دیکھی کہ وہاں پہ پہلے کرونا ختم ہو گیا تھا, لیکن آج دوبارہ 3 خواتین میں جو ہے وہ تصدیق پائی گئی ہے کرونا کی. اور اس کے علاوہ سب سے پہلے تو کیونکہ غیر ضروری طور پہ گھروں سے نکلنا بند کریں, اور پھر اگر بہت ضروری کوئی کام ہے تو ینگسٹر کو وہ کہیں کہ آپ جائیں باہر, کوئی چیز اگر لانی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی 24 گھنٹے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا, اور کوئی نہ کوئی ضرورت پڑی جاتی ہے گھر کی, تو اب وہ بھی اب ساتھ ساتھ چلانا ہوتا ہے. قریبی مارکیٹ میں زیادہ تر جائیں. اسلام آباد میں بھی کافی سیکٹرز کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے اسی لیے کیونکہ ادھر بہت زیادہ کیسز تھے. تو اس کے علاوہ جو بزرگ حضرات ہیں ان کو ذرا کوشش کریں کہ گھر میں ہی رکھا جائے, آئسولیٹ کیا جائے, اور اس کا جو ایک واحد حل ہے وہ صرف پرہیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور چونکہ اپنا تو خیال رکھنا ہی ہے, اپنے گھر والوں کا, اپنے دوستوں کا اور سب کا, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا کہ اگر ہمیں ہو گیا تو ہماری وجہ سے ہمارے گھر والوں کو یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی. اپنا خیال رکھیں گے, دوسروں کو آٹومیٹکلی خیال رکھیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس چیز کا بالکل ہم نے خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر بعد جو ہم ٹائم چیک بریک کی جانب بھی بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹائم چیک بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے محمد حفیظ کے حوالے سے. اس کے بعد ہم آئیں گے جو مصباح الحق اور وہاب ریاض کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی گئی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں دوبارہ واپسی, اور محمد حفیظ کی جو ریٹائرمنٹ تھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس وقت آپ کے لیے ایک زبردست قسم کا ٹریک بھی 2 منٹ کے اندر اندر آپ کے لیے پیش کروں گا. اس سے جیسے ہی لوٹ کر آتے ہیں تو پھر ٹائم چیک بریک بھی ہوگا, تو انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں اسپیشلی کرکٹ کے حوالے سے. لیول کم ہتھ تے ڈل گئی چاہ سجنا, ایسی تیری نگاہ سجنا, جاندی جاندی دس دی جا تو دل دے وچ کی تیرے, دل دے وچ کی تیرے. میں سنیا اچیاں دیواراں رکھیاں نی تو دل دے 4 چفیرے, نالے سانب کے رکھ دی کوئی دل چ نہ لا لے ڈیرے. میں سنیا پہلا بھی دل ٹوٹیا تیرا ایک واری, تائیں دل دی دیواراں تے تو ایک نہ بنائی باری. میرا بھی دل اڑنا چاہے پر میں ڈرنی ہوں.
time check. It's 8:30 p.m. पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। نره نره خوگیگی نره نره خوگیگی زلمی نره نره خوگیگی زلمی نره 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 خوگیگی دمین ولی بیلیگی دمین ولی بیلیگی دمین ولی بیلیگی دمین ولی بیلیگی वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हाउस दैट प्रोग्राम आपको हमारे साथ शब 10 बजे तक रहेगा। मुझे कहते हैं आरजे मोहम्मद आरिश और स्टूडियोज में हैं हमाद हमारे साथ। आरजे हमाद और आरजे हमाद जिस तरह की हम बात कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स मैं भी शेयर कर रहा था और आप भी, कुछ पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी हैं। अच्छा, मुझे जो एक
تھوڑی سی مسٹیکس رکھتی ہے نا وہ، ایک تو افتخار احمد ہو گئے اور دوسرے جو ہیں رضوان، یہ دو پلیئرز جو ہیں ان کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے، ان کو چیک کرنا چاہیے، لیکن ان کو نا ریسٹ دے دینا چاہیے، تھوڑا سا ریسٹ دے دینا چاہیے. ہاں بالکل. سب سے پہلے میرے خیال میں آپ کیپر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور افتخار احمد کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. میں بالکل آپ سے ایگری کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد رضوان اگر آئی پی ایل میں دیکھا جائے ان کو چانس نہیں دیا گیا تھا. بالکل. اور اگر آپ کا ایک نیشنل لیول کا کیپر ہے اور آپ اس کو انٹرنیشنل میچز کھلا رہے ہیں، بالکل اگر آپ اس کو انٹرنیشنل میچز بھی کھلا رہے ہیں تو نیشنل لیول پہ آپ کو اس کو رکھنا چاہیے. اور بالکل یہ اس کے لیے ایک اچھا جسچر ہوتا ہے. آگے آپ مومنٹم وہی لے کے جاتے ہیں، اچھا کھیلتے ہیں. اور بیٹنگ کے حوالے سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ وکٹ کیپنگ کے حوالے سے بھی، کیونکہ اگر کراچی کنگز کی بات کی جائے تو ان کے کیپر ویسٹ انڈیز سے تھے، غالباً ان کا نام تو میرے ذہن، والٹن، بالکل، جن کی خود کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں تھی. ایک دو میچز میں بالکل انہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو اتنی اچھی نہیں تھی. تو رضوان کو وہاں پہ موقع دینا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنسز کی بنا پر ہی ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا. لیکن اگر انٹرنیشنل لیول میں 2 سینچریوں کے علاوہ جو کہ آسٹریلیا کے خلاف کی گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی اچھی پرفارمنس نہیں ہے. اور ان 2 سینچریوں کی بنیاد پر ہی ان کو ورلڈ کپ سے باہر کیا گیا تھا، اگر آپ کو اچھی طرح سے یاد. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر کیپر دیکھیں، پاکستان نے شروع سے یہی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس کیپر نہیں، بیٹسمین بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. ایز اے بیٹسمین، ایز اے کیپر، دونوں کوالٹیز ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے سرفراز احمد بھی ٹیم سے باہر ہو گئے تھے. اور پھر اس کے علاوہ جو محمد سلمان تھے، ایک اچھے کیپر تھے، وہ بھی ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے تھے. تو اب جو اگر دیکھا جائے ان کچھ سالوں میں جو پراپر جگہ بنی ہے، ایک تو سرفراز احمد تھے اور ایک کامران اکمل تھے، جو کچھ حد تک بیٹنگ بھی کر لیتے تھے، کیپنگ بھی کر لیتے تھے. ابھی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے پاکستان کو، کیونکہ بالنگ بھی جو ہے وہ کافی حد تک، بہت اسٹرانگ تو نہیں کہہ سکتے، کافی حد تک اسٹرانگ ہے، کیونکہ انگلینڈ کی کنڈیشنز ہیں. جس کوالٹی کے ہمارے بالر ہیں اس سے ڈبل کوالٹی کے ان کے بالرز بھی ہوں گے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ کیپرز کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سرفراز احمد کے حوالے سے بھی، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سرفراز کو ٹیم میں رکھا گیا تھا 2015 میں، پہلے کچھ میچز نہیں کھلائے گئے تھے، پھر 49 کیا تھا انہوں نے، 49، اور پھر سینچری بھی انہوں نے کی تھی. وقار یونس نے ان کو باہر کیا تھا شروع کے میچز میں کہ وہ کیپیبل نہیں ہے اس کنڈیشن میں کھیلنے کے لیے. لیکن جب وہ آئے تھے تو ایز اے بیٹسمین انہوں نے ایک اچھا سٹارٹ دیا تھا پاکستان کو اور خود کو ثابت کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کا ریکارڈ دیکھا جائے 2016 کا تو کافی زبردست ان کی پرفارمنس تھی، اور انہوں نے ریکارڈ بنایا تھا سینچریز کر کے ٹیسٹ میچز میں. تو سرفراز کو ٹیم میں رکھنا میرے خیال میں اچھی بات ہے، کیونکہ جیسے کہ انضمام الحق کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بھی سے کچھ دیر پہلے میں اور آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے، فرسٹ چوائس ہونی چاہیے پاکستان کی کہ سرفراز کو موقع دیا جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا بیڈ افیکٹ جو ہے، اگر ایک اچھا کھلاڑی ہے، میں سرفراز کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا، سب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی کھلاڑی ہے وہ کیپٹن رہ چکا ہے اور پھر آپ اس کو ٹیم سے بالکل ڈراپ کر دیتے ہیں تو اس کے کیریئر کے اوپر کتنا بڑا افیکٹ آتا ہے. بالکل آئے گا. لیکن سرفراز احمد کو اب کنسیڈر کیا گیا ہے، ان کو چانس دیا گیا ہے، تو میرے خیال میں ان کو یہ چانس اویل بھی کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سرفراز کے؟ حماد، آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن دیکھیں کہ سرفراز احمد ایز اے کیپٹن بھی کھیلے، ایز اے سینئر پلیئر، ایز اے ٹیم میں بیٹسمین بھی کھیلے. ان کو ساری باتیں بہت اچھی کہ انہوں نے جہاں ان کی فارم تھی وہاں انہوں نے پرفارم بھی کیا ہے، لیکن ان کو نا اپنی کپتانی میں، اپنی قیادت میں اپنا آرڈر نہیں سیٹ کرنا آیا کبھی. یہ اب آپ نے 2015 کی مثال دی. 2015 میں جس بیٹسمین کو ان کی جگہ ریپلیس کیا گیا تھا وہ تھے ناصر جمشید، کیونکہ اس ٹائم ان کی فارم نہیں تھی. اب ناصر جمشید کو جب ریپلیس کیا گیا تو ان کو اسی آرڈر پہ سیٹ کیا گیا جس میں ناصر کھیلتے تھے، یعنی کہ اوپنر بیٹسمین. اچھا پرفارم کیا انہوں نے. تو اب ان کو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کو جب ایک وننگ پرفارمنس کی ضرورت تھی کپتان کی طرف سے تو یہ 6 نمبر پہ آ رہے ہوتے تھے. تو کتنا فرق ہے اوپنر نمبر کے بیٹسمین میں اور 6 نمبر کے بیٹسمین میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کی بالکل بات سے ایگری کرنا چاہوں گا. لیکن ایک بات جو آپ اور میں اکثر یہاں پہ جب پی ایس ایل سے پہلے بھی یہ بات ہوتی تھی، بلکہ ورلڈ کپ کے اسپیشلی بات، کہ یہاں پہ سرفراز کو ریزائن کر دینا چاہیے ایز اے کیپٹن. ایز اے پلیئر کھیلیں، اپنی پرفارمنس کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ کیپٹنسی نہیں ہو رہی ہے. تو جب ایک کام ہو ہی نہیں رہا، آرش اگر آپ اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہو، آپ سے نہیں ہو رہا، تو آپ اگر یہاں پہ ریپلیس کر لو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بالکل کر ہی نہیں سکتا، میں ابھی اس وقت فارم میں نہیں ہوں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں درد ہے، اس وجہ سے میں سیٹ چینج کرنا چاہ رہا ہوں. تو اسی طرح اگر ایک کپتان کہتا ہے کہ میں
اچھا فیل نہیں کر رہا ایز اے کیپٹن, میں نہیں سنبھال پا رہا, تو اگر اس کو تھوڑا ریسٹ دے دیا جائے یا اس کو صرف ایز اے پلیئر کھلایا جائے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی چوائس ہوتی ہے کسی بھی کھلاڑی کے لیے, اور وہ اپنی پرفارمنس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا اور پرفارم کر کے دکھاتا. اس کے بعد پھر یہ نہ کہا جاتا کہ اس کو ہٹایا گیا ہے, بلکہ یہ خود ہی اچھا پلیئر کیوں, جیسے کہ آسٹریلیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے, یا میکسویل کے بیچ میں طبیعت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ وقت کے لیے نہیں کھیل سکتا. تو ایسے ہی اگر ہمارے پلیئرز بھی سوچیں بڑے لیول پہ تو کافی افیکٹ ہو سکتا ہے پلیئرز کی پرفارمنس کے اوپر ہر لحاظ سے. اس سے ایک بڑا اچھا کوسچن نکلتا ہے, لیکن وہ ٹاپک ہی پھر الگ ہو جاتا ہے, وہ آگے جا کے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. لیکن ابھی دیکھیں کہ فی الحال جس طرح آپ نے کپتانی کی بات بھی کی ہے, اس ٹائم سرفراز احمد کیا سمجھتے تھے, میرے اوپر بہت بڑا برڈن ہے, جو کہ انہیں نہیں سمجھنا چاہیے تھا. اب کیونکہ بابر ٹیم میں ہے, بابر کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے اوپر برڈن ہے, اس سے ان کی اپنی پرفارمنس خراب ہوگی. اب کیونکہ پاکستانی جو اگر ٹیسٹ کی بات کر لیں تو کم از کم آپ کے پاس 5 کیپٹن کھیل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے سرفراز احمد ایکس کیپٹن, اظہر علی ابھی پریزنٹ کیپٹن ہے, اس کے علاوہ بابر اعظم جو ہے وہ نائب کپتان ہے, وہ بھی کھیل رہے ہیں ٹیسٹ میں. پھر اس کے بعد شان مسعود جی ملتان کے کیپٹن, بالکل, اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز دکھائی بھی ہیں آگے پرفارم کر کے. انہوں نے کہا تھا میں اپنی ون آف دا بیسٹ لیڈر جس کو میں نے دیکھا ہے, اور آپ نے بھی بالکل نوٹ کیا ہوگا کہ بیٹنگ میں بھی حالانکہ 1 ڈاؤن آ رہے تھے اور کتنا اچھا پرفارم کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا تھا میں یہ ٹیسٹ کرکٹ کا ٹیگ اپنے اوپر سے ہٹانا چاہتا ہوں, اور لمیٹڈ ہٹایا انہوں نے 3-4 تو 50 کر دی اس نے, تو ایک بہترین پرفارمنس تھی. اور پھر شاداب خان بھی اچھے پرفارمر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف سے. تو T20 میں تو اب اچھا T20 کی ایک اور بات کہ شان مسعود آپ کیا سمجھتے ہیں, ٹیسٹ میں تو وہ ہیں, اب انہیں سلیکٹ کیا جائے گا ابھی, کیونکہ دونوں ٹورنگ اسکواڈ آ گیا لیکن فائنل اسکواڈ نہیں آیا کہ دونوں فارمیٹس میں کتنے پلیئرز ہوں گے. بالکل ایسے ہی آپ نے جیسے بات کی ہے شان مسعود کے حوالے سے, بالکل ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے, کیونکہ ہم بیس جو کر رہے ہیں جس چیز کے اوپر, قائد اعظم ٹرافی کے اوپر بھی اتنا ریلائی نہیں کر رہے جتنا ہم پی ایس ایل کے اوپر کر رہے ہیں. اور پی ایس ایل میں جو لڑکا پرفارم کر رہا ہے جیسے کہ حیدر علی نے پرفارم کیا, اس کے ساتھ ساتھ لاہور کلنرز کے جو پلیئر تھے دلبر, ان کی بالنگ, لاہور کلندر کی سہیل اختر, ان کی پرفارمنس اچھی تھی, اور ان کا مصباح نے بھی اچھا ان کی طرف جسچر سامنے دیا ہے کہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں وہ, اور امید کرتا ہوں کہ ان کو بالکل کنسیڈر بھی کیا جائے گا. لیکن جہاں تک بات ہے شان مسعود کی, تو ان کو بالکل ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے اور میچز ان کو کھلانے چاہیے. جیسے کہ حارث سہیل ہمارے پاس تھے, ایک اچھے بیٹسمین تھے, لیکن ان کے بعد میں کچھ انجریز آئیں جس کی وجہ سے کافی ریسٹ ان کو ملا, اور دوبارہ اس طرح کی پرفارمنس تو نہیں دی. ورلڈ کپ میں بھی ان کی اچھی پرفارمنس تھی, کچھ میچز میں اچھا نہیں کھیلے, لیکن بالکل شان مسعود کو موقع دینا چاہیے, اور ان کو بھی خود اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جب تک میں اچھا پرفارم نہیں کروں گا ایک اچھے بیٹسمین کے طور پہ میں سامنے نہیں آ سکتا. شرجیل خان کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہمارے اوپننگ کا جو شروع سے مسئلہ رہا ہے, عامر سہیل اور جو ہمارے دوسرے سعید انور, ان کے بعد سے اب تک تقریباً مسئلہ ہی رہا ہے. سلمان بٹ ایک اچھے اوپنر تھے, لیکن کچھ وجوہات سے 2010 میں جب وہ ٹیم سے بالکل آؤٹ ہو گئے تھے, احمد شہزاد بھی اتنا کوئی نہیں کر سکے. تو اگر بات کریں ہم یہاں پہ اوپننگ کی, سب سے پہلے اوپننگ میں اگر بات کی جائے فخر زمان, جو کہ آج کل ہمارے کی جن کو کنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے ٹیم کا حصہ بھی ہیں, آپ کو تو بالکل بھی پسند نہیں ہے. فارمیٹ کون سا ہے؟ جی T20 اور ون ڈے ODI. اچھا, لیکن T20 اسکواڈ میں شرجیل کو نہیں رکھا گیا جی, تو لیکن فخر ہیں. اب فخر کی پرفارمنس بھی آپ کو پتا ہے وہ کیسی رہی ہے. ان کو ایک تو سب سے پہلی بات کہ ان کو امام کو بھی رکھا گیا, اور لیکن کچھ اچھے بیٹسمین بھی ہیں. تو ساتھ ساتھ کیونکہ اگر بات کی جائے تو سرفراز احمد خود بھی کھیل رہے ہیں. اچھا, سرفراز احمد کا ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے ان کا, اگر وہ T20 میں بھی کھیلتے ہیں تو ان کے بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بابر جو ہے کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ کر دیں ان کے ساتھ. اچھا عارش, اپنے سامعین کو بھی ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اوپننگ کا جو پیئر بنایا گیا 4 بندوں کا ہے, اس میں عابد علی ہیں ہمارے پاس, اور فخر زمان ہیں, امام الحق ہیں, اور شان مسعود ہیں. ان 4 کو اگر دیکھا جائے, عابد علی اچھے پرفارمر ہیں لیکن ٹیسٹ میں, ٹھیک ہے, اور ایج بھی کافی زیادہ ہے ان کی, لانگ ٹائم سوچنا پڑے گا. جیسے کہ کامران اکمل کو چانس نہیں دیا جا رہا, شاید اسی وجہ سے نہیں دیا جا رہا کیونکہ لانگ ٹرم سوچا جا رہا ہے, اور بابر اعظم کی کپتانی بھی شاید اسی وجہ سے ان کو دی گئی ہے کہ لانگ ٹرم سوچا جا رہا ہے کہ
ایک ہمارے پاس ایسا کپتان آ جائے جو کافی لمبی کرکٹ کھیلے, جیسے کہ انڈیا نے کیا 2007 میں 2006-7 میں دھونی کو کیپٹن بنا دیا تھا, انہوں نے اچھا پرفارم کر دیا تھا, اور 2007 کا ورلڈ کپ اس کے بعد پھر کنٹینیوس اچھا پرفارم کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر وراٹ کوہلی ان کے پاس آئے اور ان کو بھی انہوں نے اچھی طرح سے استعمال کیا. تو پاکستان بھی شاید اسی طرح کا کچھ سوچ رہا ہے, اور امید کرتے ہیں ہم کہ اسی طرح کا ہی کچھ اچھا نتیجہ, اچھا پل پاکستان کو ملے. لیکن اگر بات کریں فخر زمان کی, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا, اور PSL میں بھی ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی فخر زمان کی. ہر بال ایسے کھیلتے تھے جیسے ٹیپ ٹینس کا پلیئر, اور کبھی کریز سے باہر نکل رہے ہیں, کبھی اندر جا رہے ہیں, کبھی آف کے اوپر لیگ والی بال کھیل رہے ہیں, کبھی لیگ والی کو آف پہ کھیل رہے ہیں. تو وہ جو ٹیکنیکلی ایک بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے اس حساب سے وہ نہیں ہے. امام الحق کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن بذات خود مجھے وہ کافی اچھے لگتے ہیں اگر ان کو کمپیئر کیا جائے فخر زمان سے یا شرجیل خان سے بھی, کیونکہ شرجیل خان کو میرے خیال میں سال ایک لگے گا اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو اچھا کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی باڈی ہے کافی فیٹ ہو چکی ہیں, کافی بلکی ہو گئے ہیں. جی بالکل, فٹنس کا ایشو ہے, تو اس کے اوپر کافی ان کو ورک کرنا پڑے گا. تو اس حوالے سے بھی آپ اپنے سامعین کے ساتھ کچھ شیئر کریں کہ آپ کون سے پلیئر کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے. شرجیل خان تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو میں اس لیے رکھنے کے حق میں نہیں ہوں. ایک بات تو ہو گئی ان کی پرفارمنس, وہ کوئی اتنی بھی خاص نہیں تھی. PSL میں شان نے پرفارم کیا, اس کے علاوہ شاداب نے پرفارم کیا. اب ان کی اتنی کوئی خاص تو نہیں تھی. اور دوسری بات جو ان پہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے نا, وہ ان سے پوری عمر نہیں ہٹ سکتا کسی ایسے پلیئر سے. عامر کے بارے میں آج بھی ہم اگر اچھائیاں ان کی بیان کرتے ہیں تو پھر بہت سے نیگیٹو پوائنٹس بھی ان کے سامنے آ جاتے ہیں. تو ایک تو وہ ان میں ایک جو باقی پلیئرز میں پھر وہ احساس کمتری ہو جائے گا, انہیں شامل کر لیا. تو پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا. اور پھر وہی فٹنس والی آپ کی بات کہ ابھی مطلب ان کی باڈی کو دیکھتے بھی سرفراز احمد کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ انفٹ ہوئے تو وہ پھر ٹیم سے باہر کر دیے گئے تھے. وہ بھی پھر اپنی فٹنس کے بعد واپس آئے ہیں جب تھوڑے سے بہتر ہو گئے. تو ابھی ان کو بھی ٹائم لگے گا شرجیل کو. اور شرجیل کے جو پلس پوائنٹ ہیں اگر تو مائنس پوائنٹس وہ ایسے ہیں کہ وہ ان کی فیوریٹ شاٹ وہ بہت اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں, لیکن اس لائن سے اگر باہر انہیں بال مل جائے تو بالکل ٹچ بھی نہیں کر سکتے میرے خیال میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس وجہ سے امام الحق کے تھوڑا سا میں حق میں ہوں کہ وہ ٹیکنیکلی کافی اسٹرانگ ہے. انگلینڈ کی اگر آپ سیریز دیکھ لیں جس طرح ان کی پرفارمنس ہے, ٹھیک ہے لوگ کافی کرٹیسائز کرتے ہیں امام الحق کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے ملک میں یہ مسئلہ تو ہے نا عارش کہ اگر کوئی اپنی پرفارمنس پہ بھی آیا ہو لیکن اس کو چاچا ماما یا تایا کرکٹ بورڈ میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو تو اس کو ظاہری بات ہے اس کے اوپر وہ ٹیگ لگتا ہے, چاہے وہ جتنا بھی اچھا پرفارم کر رہا ہو. تو کافی ٹیکنیکلی کافی اسٹرانگ بیٹسمین ہے امام الحق. کچھ لوگ مجھ سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کرنٹ سچویشن میں اگر دیکھا جائے تو امام الحق سے اچھا اوپنر آپ کو, لیکن اس کے اوپر کام کرنا ہوگا آپ کو, کیونکہ جو بھی آپ پلیئر بناتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. جب جیسے اگر بات کی جائے شاہد خان آفریدی کی تو جب شروع میں آئے تھے صرف ٹلے مارتے تھے انہوں نے اچھا, لیکن بعد میں ان کی شاٹس کافی اسٹرانگ ہوئے. ٹھیک ہے وہ ذہنی مینٹلی اسٹرانگ نہیں تھے اس طرح سے کہ کس سچویشن پہ کیسے بیٹنگ کرنی ہے, لیکن ان کی شاٹس وہ پراپر ہو چکی تھی. اور پھر ایک ایسا بیٹسمین جسے آپ اوپنر کھلا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی خاصیت تو ہوگی جو آپ اوپنر کھلا رہے ہیں. اوپنر کوئی انگلینڈ جیسی کنڈیشن میں, نیوزی لینڈ جیسی کنڈیشن میں اوپننگ پہ کسی ایسے پلیئر کو تو نہیں رکھ سکتے جو کہ 7ویں 8ویں نمبر کا بیٹسمین ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور تو جتنے بھی پلیئرس ہیں ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جو بھی پلیئر سٹار بنتا ہے, جو بھی پلیئر اچھا بیٹسمین بنتا ہے اس کے پیچھے کافی محنت ہوتی ہے. چاہے اگر بالرز کی بات کی جائے جس حساب سے بھی آپ کو, بلکہ 9 بجے کی نیوز کے بعد ہی بالرز کی جانب جائیں گے. اس وقت کچھ کالرز کو بھی شامل کریں گے, ان سے بھی پوچھیں گے کہ جو پاکستان کا اوپننگ سٹینڈ ہے اس میں آپ کون سے پلیئرز کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور جو ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں 4 اوپنرز یعنی عابد علی, اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے, اور شان مسعود, امام الحق جو کہ پاکستان ٹیم کی جانب سے جو 28 رکنی اسکواڈ جو ہے اعلان کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ وکٹ کیپرز محمد رضوان اور سرفراز احمد. کون سے وکٹ کیپر کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان ٹیم میں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-111-000-101 پر, اور فیس بک کا طریقہ بھی عارش بتا دیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ 4471 پہ آپ کیسے میسج کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو عارش بتائیں گے. جی بالکل, ایک تو facebook.com/FM101 چینل پاکستان پہ بڑی خوبصورت سی حماد بھائی اور میری تصویر ہے. حماد بھائی زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں اور اس پہ جا کے آپ کمنٹ کر رہے ہیں اور کافی سارے کمنٹس آپ کے آئے ہوئے بھی ہیں. اس کے علاوہ فیس بک کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو 4471 پہ جو ہے میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں اور 101 ٹائپ کریں اور اسپیس دیجیے, اپنا نام, شہر کا نام, پیغام لکھ کے بھیج دیجیے 4471 پہ. اور اچھا بالکل آج آپ نے پوائنٹ بڑا اچھا شامل کیا ہے کہ
और आप किसको देखना चाह रहे हैं ओपनिंग पेयर में? अब प्रॉब्लम तो ये है कि चले टेस्ट में अच्छे बैट्समैन हैं, आबिद अली हैं टेस्ट में, इसके अलावा इमामुल हक हैं, चले फखर जमान को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया, तो फिर बैक एंड बड़ा स्ट्रांग है जिसमें अजहर अली हो गए, जिसमें बाबर हो गए, खुद हो गए, इसके अलावा सरफराज भी हो गए, शुएब मलिक भी हो गए, शुएब मलिक भी। ये मिडिल ऑर्डर की तरफ बात करेंगे हम आगे जाके। तो जो असल जो मसला है ना वो T20 के ऊपर आ रहा है। T20 में कौन से बैट्समैन हम शामिल करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। उस हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-111-000-101 पर। पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन मोहतरमा और कहाँ से? लाइबा मलिक फ्रॉम नेवी। लाइबा है नेवी से। लाइबा, आप वैसे क्रिकेट को बड़ा अच्छा फॉलो करती हैं, प्रोग्राम में काफी दफा कॉल करती हैं, और आप इस बात पे आप क्या कहती हैं कि ओपनिंग पेयर जो है पाकिस्तान का वो अभी स्ट्रांग है या मजीद होना चाहिए था? कौन कौन से प्लेयर शामिल होने चाहिए थे? वो तो है, लेकिन आपने खुद ही बात कर ली शजीद खान साहब की कि वो फिटनेस नहीं है उनकी, है हेल्दी वगैरह। अभी इमाम और हैं आबिद अली, थोड़ा उनको देखना चाहिए कि फखर ने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और इस तरह की बातें उन्होंने आज एक्सेप्ट कर ली। जी बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि मतलब कि यहाँ तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो आबिद और इमाम सही है, आबिद और इमाम सही है ओपनिंग पेयर। और फिर आप नीचे आते हैं तो मिडिल ऑर्डर में हैदर अली है, इनको भी ट्राई करना चाहिए। शुएब और हफीज तो खेलते हैं, चलो इनकी कप्तानी भी हो जाएगी तो कोई बड़ा है। बिल्कुल इस पे भी बात करेंगे। और विकेट कीपर्स के हवाले से आप क्या कहेंगी? थोड़ी इनको सपोर्ट मिल जाए, अगर आप इसको जरा रोकें। इनके साथ भी नहीं खेला हुआ तो वो कैसे बिहेव करेंगे वो सारे, तो सरफराज थोड़ा बाबर को हाथ दे देंगे, मतलब कि हेल्प कर लेंगे। अच्छा ठीक। लाइबा, ये बताइए कि विकेट कीपर जो है अब दो हैं हमारे पास, रिजवान हैं और सरफराज हैं, तो इनमें से किस विकेट कीपर को आप देखती हैं टीम में? मैं तो कहती हूँ T20 में सरफराज होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बाबर भाई की वजह से सरफराज को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि बाबर भाई को थोड़ी ना हेल्प मिल जाएगी उनको थोड़ा डिसीजन वगैरह में, डिसीजन मेकिंग में, और उनके साथ प्लेयर का खेला हुआ सरफराज ने, तो फिर उनको पता चलेगा कि कैसे इनको किस प्लेयर को कहाँ लाना है। बिल्कुल, इसलिए चलें ठीक। यहाँ जो नीचे है प्लेयर, इनमें थोड़ा है इशू, मतलब कि फहीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फहीम खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इमरान खान सीनियर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उस्मान शनवारी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इमरान खान को तो अभी चेक भी करेंगे ना कि वो कैसे प्लेयर हैं, तो अभी खैर उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जी, तो यहाँ आ जाते हैं मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। ये तो देखें मस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इन्होंने जिस तरह जी बिल्कुल बॉलर्स के ऊपर हम जाएंगे बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जो हमारा सवाल था आरिश, वो ये था कि ओपनिंग स्टैंड में कौन होना चाहिए, उसके साथ साथ विकेट कीपर्स के हवाले से। और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आप कौन बात करें और कहाँ से बात करें, अपना तारुफ कराइएगा। भाई मैं असद बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर। असद है हमारे साथ आजाद कश्मीर से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई, आप सुनाए। और आज आरिश भाई कैसे आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ट्यूसडे को मैं 3 हफ्ते से प्रोग्राम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मेरी जगह इन्होंने संभाली हुई थी क्योंकि वैसे मैं थोड़ा सा बिजी था। और अच्छा, ये ओपनिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसके साथ साथ विकेट कीपर्स के हवाले से, तो आपके हवाले से आपका ज़हन क्या कहता है, कौन से खिलाड़ियों को होना चाहिए यहाँ पे? हमारे भाई मेरे ख्याल में विकेट कीपिंग की जो है वो रिजवान की जगह सरफराज भाई को होना चाहिए, क्योंकि रिजवान भाई की बैटिंग जो है वो काफी अच्छी नहीं है, लेकिन सरफराज भाई बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और विकेट कीपिंग भी। तो दूसरी बात यह है कि ओपनिंग में इमाम उल हक और उनके आबिद अली और शान मसूद को ओपनिंग करनी चाहिए। शान मसूद और आबिद अली को। ठीक है, थैंक यू, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात की है। एक तो जो ओपनिंग है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आबिद अली और शान है ये तो टेस्ट क्रिकेट के कंफर्म है, लेकिन इनका सवालिया निशान T20 के ऊपर है। अच्छा, आबिद लाइबा गालिबन उनका नाम था, उन्होंने कॉल की है, उन्होंने कहा कि रिजवान को कंसिडर किया जाए T20s में, नहीं सरफराज को कंसिडर किया जाए T20s में, ताकि बाबर आजम को सपोर्ट मिल सके। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि अगर रिजवान की परफॉर्मेंस देखी जाए, उनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो वो काफी हद बेहतर है और बॉल को अच्छी तरह स्ट्राइक भी कर लेते हैं रिजवान। अगर सरफराज की बात की जाए, उनका शुरू से यह मसला रहा है कि वो स्लॉगिंग अच्छी तरह से नहीं कर सकते, सिंगल डबल्स में भी अच्छे हैं। तो मैं अगर अपने ओपिनियन के हवाले से बात करूं, आप इस चीज को डिफेंड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, अगर इस चीज से डिसएग्री करते हैं तो सरफराज को टीम टेस्ट में भी हिस्सा होना चाहिए, ओडीआईज में भी हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर जहां तक T20s की बात की जाए तो रिजवान को कंसिडर किया जाए, ओडीआईज में भी रिजवान को रखा जा सकता है, लेकिन टेस्ट जो है वो मस्ट है सरफराज के लिए, क्योंकि
اگر ان کی سنگل ڈبلز کی کے حساب سے دیکھا جائے, باقی لحاظ سے دیکھا جائے تو سرفراز کافی اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں ایسی پوزیشن پہ. اور ایک پوزیشن بھی رکھنی چاہیے بیٹنگ پوزیشن, جو کہ نمبر 4 کے اوپر یا نمبر 5 کے اوپر. تو اگر او ڈی آئیز میں بات کی جائے تو کافی مشکل ہو جائے گا سرفراز کے لیے, لیکن نمبر 4 کے اوپر اگر پرفارم کر رہے ہیں تو پھر ان کو کھلانا چاہیے ضرور. ایک پاکستان کو یہ بڑا فائدہ ہوگا, آپ نے نمبر 4 کی بات کی ہے تو فرسٹ اور سیکنڈ تو آپ کو پتا ہے اوپنر ہوتے ہیں, 1 ڈاؤن پھر کوئی پلیئر بیچ میں بابر آ جاتا ہے. اچھا اس کے بعد سیکنڈ ڈاؤن ایک بیٹر آپشن جو ہے وہ شاداب کا T20 میں بیسٹ رہے گا, کیونکہ انہوں نے اپنی اسلام آباد یونائٹڈ سے بھی سیکنڈ ڈاؤن پرفارم کیا, اور رضوان کو بھی اگر ہٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے اتنے برے نہیں ہیں. جی جی بالکل, کوشش وہ کر لیتے ہیں اسٹرائک کو, کوشش کر لیتے ہیں. اب وہ بال دی جاتی وہ تو الگ بات ہے, لیکن دیکھیں اتنا بھی ہم انہیں ڈی گریڈ نہیں کر سکتے. وہ جو T20 جو پاکستان کپ تھا, ون ڈے کپ تھا, اس کے وہ مین آف دی سیریز, مین آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے تھے صرف اپنے رنس کی وجہ سے. جی بالکل, تو بالکل اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ T20s میں ان کو ایک اچھا چانس بھی مل جائے گا, اور ویسے بھی ان کو ایز اے اوپنر بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر فخر زمان اچھا پرفارم نہیں کرے عابد علی کو, تو میرے خیال میں تو بالکل بھی ان سے اوپن نہیں کروایا جائے گا. شاید امام الحق سے کو بھی ٹرائی کیا جائے, لیکن شان مسعود یا بابر اعظم شاید خود ہی اوپن کرنے کے لیے آ جائیں تو ایک بیٹر آپشن ہو سکتے ہیں. رائٹ, بالکل صحیح. اور حماد بھائی مزید بھی کچھ ڈسکس کریں گے, کچھ اور بھی اسپورٹس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ شامل کریں گے. اچھا حفیظ کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ نیوز تھی, وہ بھی میرے خیال میں وہ ہم آؤٹ لائن دے دیتے ہیں, لیکن ڈیٹیل میں ہم جائیں گے 9 بجے کے بعد, کیونکہ لسنرز بھی تھوڑا انتظار کریں کہ وہ نیوز کیا ہے. ایک تو محمد حفیظ جو ہیں وہ آسان لفظوں میں کہہ دیتے کہ میں جب بھی ورلڈ کپ ہوا میں تب ریٹائرمنٹ لوں گا اس کے بعد. اب انہوں نے اتنا گھما پھرا کے کہا کہ ورلڈ کپ سے پہلے جو ہے میں اپنا ارادہ جو ہے وہ چینج کرتا ہوں, اور انہوں نے ایک نیا فارمولا جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ کا دے دیا کہ جب تک ورلڈ کپ نہیں ہوگا تو میں ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا. یعنی کہ ورلڈ کپ کھیل کے مشکل میں ڈال دیا, مشکل میں عوام کو انہوں نے ڈال دیا. تو آسان لفظوں میں وہ یہی کہہ رہے تھے جب تک ورلڈ کپ سوچے بھی نہیں, میری طرف سے اس کے بعد بھی نہ ہے, وہ تو پورے سرار اب کیا کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا. تو خیر ابھی اس کے بارے میں رپورٹ کیا ہے وہ بھی ان کی اپنی زبانی جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے. ایک ٹریک جو ہے ساتھ ساتھ شامل کریں گے, اور پھر جائیں گے 9 بجے کی خبروں کی طرف. اس کے بعد واپس آئیں گے. سنتے رہیے FM 101 ہاؤس دیٹ پروگرام ود حماد شاہ اینڈ RJ محمد عارش. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنیے رہے دوستی, ہے تیری قسم او یارا میرے, جدا ہم نہ ہوں گے کبھی, ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا, یہ بندھن رہے یوں سدا, یہ طاقت تیری یہ قوت تیری, بڑے ہے میری یہ
जी वेलकम बैक वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से ट्रांसमिशन हाउस एट पेश की जा रही है। मुझे कहते हैं आरजे मोहम्मद आरिश और आप सुन रहे हैं आरजे मोहम्मद आरिश के साथ एक और खूबसूरत सी आवाज़ आरजे हमाद शाह। और हमाद जैसे बात अभी चल रही थी न्यूज़ से पहले, और मोहम्मद हफीज़ के बारे में हमने जिस तरह के शामिल करना चाहा कि मोहम्मद हफीज़ का क्या उनकी क्या सूरत हाल है, उनके जो रिटायरमेंट डिसीजन है उसका क्या बना है, तो वो भी एक अहम टॉपिक है आज की इस ट्रांसमिशन में। तो मैं चाहता हूँ साथ साथ वो भी शेयर करें, उसके बाद इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करें। कहते हैं कि वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत की जो ख्वाहिश नज़र आई, ये मोहम्मद हफीज़ ने कहा है। और इसके अलावा ये साबिक कप्तान भी हैं और ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक पाकिस्तान के इस टाइम मोस्ट सीनियर बैट्समैन, बिल्कुल ये और शुएब मलिक हो गए। और फिर ये भी कहते हैं साथ साथ कि मैं फिलहाल नासिर हुसैन का वर्ल्ड कप में ये कहना था कि 75 साल मिडिल ऑर्डर में तजर्बा है पाकिस्तान के पास, बाकी रन्स और बाकी चीजों को तो छोड़ें, लेकिन 75 साल क्योंकि दोनों तकरीबन 35 साल के थे, 38 साल के। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर इन्होंने एक और बात की है कि अगर जब तक वर्ल्ड कप नहीं होता तो मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा तब तक। जी। अगर वर्ल्ड कप मुलतवी होता है तो मैं अपने रिटायरमेंट ये का तो ऐलान अगर मुलतवी कर दूंगा। 2025 में वर्ल्ड कप हुआ तो काफी मुश्किल हो जाएगा 45 साल की उम्र मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप करवाएं, एक साल में दो वर्ल्ड कप करवाएं, ताकि कम से कम ऐसे प्लेयर जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं वो तो ले लें, वरना वो भी आपके आसरे पे रहेंगे। तो सबसे पहले तो नो डाउट इन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी पाकिस्तान के लिए, अच्छे स्कोर किए हैं, पाकिस्तान के एक्स कैप्टन भी हैं, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि मोहम्मद हफीज की भी परफॉर्मेंस उस तरह से कंसिस्टेंट जब तक वो बॉलिंग करते थे, ऑफ स्पिन किया करते थे, तो तब तक तो वो इफेक्टिव थे एज अ बॉलर भी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए इनकी बैटिंग भी, क्योंकि ऑलराउंडर के तौर पे ये टीम में आए थे और फील्डिंग भी काफी इनकी अच्छी थी शुरू में। और 2006 के बाद इन्होंने फिर दोबारा से पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, कि उनसे कबल काफी अप्स एंड डाउन इनके कैरियर में रही थी, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली तकरीबन खेल रहे हैं और अभी तक काफी ज्यादा पाकिस्तान के लिए खेला है। लेकिन जब तक इनकी बॉलिंग थी तो काफी इफेक्टिव थे। 2011 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने शुरू के कुछ बैट्समैन आउट किए, क्रिस गेल को भी आउट किया, और बाकी भी काफी इफेक्टिव रहे थ्रू आउट द कैरियर बॉलिंग के हवाले से। लेकिन बैटिंग में अगर देखा जाए तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही हैं। अगर T20 के हवाले से देखा जाए तो आखिरी तकरीबन 8 से 10 मैचेस में इनकी 80 प्लस की एवरेज है, और इसके साथ साथ स्ट्राइक रेट भी 136 का है। तो अच्छा इन्होंने डिलीवर किया है। लेकिन अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की पिचों के ऊपर एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी उम्र तकरीबन 35 प्लस है, जिसके सेंसेस भी उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह के एक 25 साल के या 20 साल के जवान के काम करते हैं, तो काफी मुश्किल हो सकता है इनके लिए। क्योंकि जब आर्चर 150 पे बॉल कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ बाकी मिचेल स्टार्क वगैरह जितने भी तेज बॉलर हैं, तो इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, स्पिन की हद तक तो अगर देखा जाए तो काफी अच्छा खेलते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, लेकिन बाकी मैचेस में 81 रन वहां पे स्कोर किए थे। लेकिन बाकी मैचेस में अगर देखा जाए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं थी। तो आरिश, मेरे ख्याल में उनको कुछ मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी आखिरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो इनके कैरियर के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगता है। अच्छा, ये गिव अप भी नहीं करते ना खुद से कि मेरे अभी मतलब कि मैं फॉर्म में नहीं हूँ, फिटनेस का इशू है, तो मैं खुद अभी ऑन बेंच हो जाता हूँ। ये कहते हैं कि मुझे जितना खिलाया जा सके मेरे लिए उतना ही फायदेमंद। एक और इन्होंने एक इसी इंटरव्यू में कहा है कि जो रूल्स में जो तरमीम हुई हैं, इसके अलावा जो हालात रहे हैं, क्रिकेट के कवानीन कुछ बने हैं, उसकी वजह से क्रिकेट की जो खूबसूरती है वो खत्म हो गई है। उसके लिए जरूरी है कि जो है बेहतर तरमीम की जाए और उनको कबूल भी किया जाए एक बैट्समैन एक बॉलर की तरफ से, और फिर गेंद चमकाने से रोकने की तब्दीली को भी कबूल करना चाहिए। और एक बड़ा जो एक सेंसिटिव इशू था ना, उस पर एक सवाल किया गया जो कि क्रिस वोक्स इंग्लैंड के थे, उन्होंने भी ये अभी बयान दिया कुछ दिनों पहले कि जो इंडिया है वो जानबूझ के 2019 के आलमी कप में हारा कि पाकिस्तान आगे ना जा सके। तो इन्होंने भी उस बात को आगे बढ़ाया और इन्होंने कहा है कि मुझे कहीं से नहीं नजर आ रहा था कि इंडिया जीतने की इसके साथ साथ बिल्कुल मुश्ताक अहमद भी उस वक्त वेस्ट इंडीज की कोचिंग कर रहे थे एज अ लेग स्पिनर, एज अ बॉलिंग डिपार्टमेंट की कोचिंग कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि क्रिस गेल बैठे हुए थे और मेरे साथ 2-3 और भी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बैठे हुए थे, और वो ये कह रहे थे कि मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया जो है वो यहाँ पे जीतना चाह रहा है और पाकिस्तान को वो देखना चाह रहा है कि वो थ्रू करे। तो बिल्कुल, लेकिन ये बात काफी पुरानी हो चुकी है, तो इस बात को हम शायद अगर आरिश ना छेड़े, क्योंकि वो हमारे पुराने जो जख्म हैं उनके ऊपर फिर वो आ जाएगी, तो फिर आप और मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाएंगे और इस बात को एक नेगेटिव इशू है, इसको तूल देना भी सही नहीं होगा। अच्छा, इस पे एक हमजा ने, जिस तरह ये मेरे प्रोग्राम में हमजा भी थे, तो उन्होंने ये कहा था कि क्रिस वोक्स ने जो है
اس طرح کی بات کی ہے. سب سے پہلے حماد بھائی, کچھ بھی ایسا ہوا ہے آپ کے کیریئر میں, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جب تک آپ کا کیریئر اینڈ نہیں ہوتا کوئی ایسا مسئلہ ایشو نہ اٹھائیں, عارش اس دن جانے میں دیں. جب یہ میں نے سنا تو اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان جب ایشیا کپ میں انڈیا کے خلاف کھیلا تھا اور پاکستان نے 86 رنز کیے تھے صرف, جب محمد عامر نے 3 آؤٹ کیے تھے, تو 86 رنز کرنا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. اگر بات کی جائے سمجھ کے حوالے سے, اپنے دماغ کے حوالے سے, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کرکٹ میں جو کہ سمجھ نہیں آتی. تو پھر اگر ان چیزوں کے اوپر سوالات اٹھائے, ہو سکتا ہے اب دھونی کا رن آؤٹ, دھونی کا سلو کھیلنا, اب اس کے پیچھے کیا تھا سیمی فائنل میں جب, تو اسی طرح اگر بہت ساری چیزوں کے اوپر سوچا جائے, مصباح الحق نے جب سکوپ کھیلا تھا, دلشان والا سکوپ 2007 میں, تو وہ بھی سمجھ نہیں آتا. اس کے ساتھ ساتھ 2011 میں مصباح کی شارٹ بیٹنگ, انہوں نے خود میچ بنایا اور پھر وہ مین کے میچ پاکستان کے, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آتی. لیکن کرکٹ از بائی چانس, ٹھیک ہے نا, فٹ بال بائی پاور ہے یہ کہا جاتا ہے, تو پھر بالکل چانس پہ ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دیکھیں کہ ایک پلیئر جب تک کھیل رہا ہے نا, اس کو کبھی ایسے ایشو پہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے آئی سی سی میں, کچھ آپ کی اپنی بورڈ میں لیا جا سکتا ہے کہ آپ کیوں ایک پالیٹکس کریٹ کر رہے ہیں کرکٹ کے اندر. تو سب سے پہلے کیونکہ ابھی جس طرح شاہد افریدی اور گوتم گمبھیر کو بھی آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے وہ لفظوں کی تکرار ان کی رہی ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے, وہ دونوں کا کیریئر ختم ہو چکا ہے, دونوں کرکٹ سے وہ اب ریٹائرمنٹ کی طرف, ایک تو ہو چکا ہے, ایک جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ کی طرف. تو وہ اگر لڑتے بھی رہے ہیں آپس میں, ان کا کسی پہ دھیان نہیں جائے گا, بس یہ کہ لوگ کہہ لگا لیں گے, ہنسی مذاق کر لیں گے. گوتم گمبھیر تو شاید اسی وجہ سے غصہ ہے, وہ جو 2007-8 میں شاہد افریدی نے ان کو صحیح قسم کی سنوائی تھی, اور ان کے بعد وہ پھر خود ہی پچ چھوڑ کے واپس اپنی بیٹنگ کے لیے چلے گئے تھے. میرے خیال میں وہ غصہ ان کا ابھی تک بھی نہیں اترا. وہ کہتے ہیں کہ, اور شاہد افریدی نے پھر ایسی بات بھی کر دی کہ مجھے جو فائن کیا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں میری سب سے اچھی انویسٹمنٹ تھی وہ. تو یہ ان کو نہیں, لیکن اگر محمد حفیظ بات کریں گے, کرس ووکس بات کریں گے, تو ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. ان کے جو بچا کچھ کیریئر 3-4 میچز کا باقی رہ گیا ہے, وہ بھی نہیں شاید ہو آگے. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہرحال واپس دوبارہ کچھ کالر سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ 10-15 منٹ کے بعد, یعنی کہ 9:20 یا 25 منٹ پہ. اس سے قبل کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے اس حوالے سے. وہاب ریاض کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. وہاب ریاض نے خود بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کو ہر فارمیٹ میں سرو کریں گے. مصباح الحق نے جا کے ان سے خود بات کی ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے آپ کھیلیں ٹیسٹ میچز میں. تو ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیلیں, لیکن محمد عامر اور حارث رؤوف جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے. فاسٹ بالرز میں اگر دیکھا جائے, حارث رؤوف بھی اب نہیں ہوں گے, حارث رؤوف سوری میں کہہ رہا ہوں, حارث سہیل, ان کا بھی کوئی ایشو ہے. لیکن بالرز کی اگر بات کی جائے, جو 28 رکنی اسکواڈ ہے اس میں فہیم اشرف ایز این آل راؤنڈر کھیلتے ہیں, وہ بھی بالر کنسیڈر کیے گئے ہیں. حارث رؤوف, عمران خان اور محمد عباس, محمد حسنین, نسیم شاہ, شاہین شاہ افریدی, سہیل خان, عثمان شنواری اور وہاب ریاض. اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے, اور آپ کی جو فیوریٹ بالر ہیں, ٹاپ کے بالر ہیں جن کو آپ کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں. نہیں, وہاب ریاض امپورٹنٹ حصہ ہے ٹیم کا, لیکن انہوں نے بھی, کیونکہ وہ بھی اب اتنے ایجڈ ہو چکے ہیں اور پھر ان کا بھی کیریئر جو ہے اب آگے پتہ نہیں کتنا رہے گا. وہ کہتے ہیں بس جس پلیئر کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا, اب آگے کی طرف بڑھنا ہے. ابھی کیونکہ ینگسٹر میں سب سے اچھے جو ہیں شاہین شاہ افریدی, ان کے اوپر بات کی جائے. پھر اس کے بعد حارث رؤوف جو ہیں, ان بہت اچھے بالر ہیں یہ بھی, آسٹریلیا میں کافی اچھا پرفارم, آسٹریلیا میں انہوں میلبرن میں کتنا زبردست, ان کے تو ہیرو ہیں بلکہ میلبرن اسٹارز والوں کے. اور پھر اس کے علاوہ اگر تیسرے نمبر بات کی جائے تو 2 بالر ہیں, ایک تو نسیم شاہ ہیں اور عباس تو ہوں گے ٹیم میں, عباس تو ہوں گے ٹیسٹ میں, کیونکہ وہ ایک جسٹ سیمر ہے, فل فاسٹ بالر نہیں انہیں کہا جا سکتا. اور پھر جو نسیم شاہ ہیں, ان کے پاس اچھی ویریشنس ہیں, اسپیڈ بھی بہت اچھی ہے, ٹیسٹ بھی پاکستان کی طرف سے کھیل چکے ہیں. اور پھر ایک اور بالر کہ حسنین جو ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ حارث اور حسنین میں تھوڑا سا فرق ہے کہ حسنین کے پاس اسپیڈ بہت اچھی ہے, حارث کے پاس اسپیڈ ہے لیکن ویریشنز بھی ساتھ ساتھ ہیں. حسنین کے پاس ویریشنز کی کمی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک بالر میرا بس تھوڑا سا شک کے دائرے میں. حسنین دیکھیں, عارش آپ کو یاد ہوگا محمد سمیع جی اسی ٹائپ کے بالر ہیں, بھاگتے ہیں, ان کو بتایا گیا کہ آپ نے 150 پہ بال کرنا ہے, 155 پہ. اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا, مطلب ٹھیک ہے وہ سیکھیں گے, ابھی کی دنیا کی بات کر رہا ہوں. ان کو ٹھیک ہے انہوں نے ایک ہیٹ ٹرک بھی کیا ہے, لیکن ان کو کافی ان چیز, کیونکہ وقار یونس کو جو ابھی جو 4 کوچ پاکستان کے بنائے گئے ہیں,
تو وہ اسپیشلی یہ وجوہات بھی ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس ینگسٹر ہیں ان کو پورا ٹائم ملے, کیونکہ مصباح الحق اکیلے پہ ہی ہیڈ کوچ بھی تھے, بیٹنگ کوچ بھی تھے, اس کے ساتھ ساتھ چیف سلیکٹر بھی تھے, تو 3 عہدے کافی مشکل ہو جاتے ہیں. تو ابھی جیسے نئے پلیئرز آئے ہیں, حیدر علی, اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم کی ٹیکنیک کے اوپر بھی کام کر رہے ہوں گے یونس خان اور مصباح الحق خود بھی, کیونکہ پلیئر روزانہ سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. جب وہ اننگ کھیلتا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں اس وقت اور کیپٹن ہوا کرتے تھے, تو انضمام الحق کہتے تھے کہ وہ پھر ہماری ویڈیوز دیکھتے تھے, اور اگر ان سے کوئی چیز مس ہو جاتی تھی, باقی بھی جتنے کھلاڑی ہیں, پھر وہ بعد میں ہمیں بتاتے تھے کہ یہاں پہ تو نے غلطی کی ہے. تو اسی طرح مصباح الحق کو بھی اور یونس خان کو بھی, جتنے بھی بیٹسمین ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہو. اس کے ساتھ ساتھ بولرز کے ساتھ بھی جو وقار یونس کو لگایا گیا, یا اس کے ساتھ ساتھ جو مشتاق احمد کو لیگ اسپنر کو واپس لایا گیا ہے, میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اگر کہا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ رمیز راجہ نے بھی یہ کہا کہ کافی افیکٹو ہو سکتی ہے یاسر شاہ کی پرفارمنس. اگر وہ پرفارم کرتے ہیں تو نتیجہ کچھ اور ہوگا. اس سے قبل اگر انگلینڈ کی بات کی جائے, جب وہاں پہ گئے تھے تو کافی ان کو اسٹرگل کرنی پڑی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ بالنگ کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں تھی. تو عارف شاید اسی لیے ان کوچز کو لایا گیا ہے اور ان کے اوپر کام کریں گے. حسنین کے حوالے سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو کافی مین کہ وہ محمد سمیع ٹائپ کے بالر ہیں, جس کا کیریئر ان کے ختم ہونے سے پہلے ہی 2008 میں جب پاکستان انڈیا گیا تھا, اور مصباح الحق نے اس وقت اچھی پرفارمنس دکھائی تھی, لیکن اگر بات کی جائے محمد سمیع کی تو وہیں پہ تقریباً ان کا کیریئر ختم ہو گیا تھا. 2012 کے ورلڈ کپ میں واپس آئے تھے اور کچھ PSL کے سیزنز بھی کھیلے, لیکن پھر اس طرح سے دوبارہ کا کم بیک نہیں کیا. تو تقریباً 7-8 سال پہلے ہی ان کا کیریئر ختم ہو گیا, صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس ویریشن نہیں تھی. تو حارث رؤوف کو جو ہے اچھے بالر ہیں ہمارے پاس, لیکن ان کا جو ایکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا سٹارٹ ہے, جو بھاگ کے آتے ہیں, اس میں جو یہ اس کے بیچ میں ان کو تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا. سپیڈ بھی ہے ان کے پاس, ویریشنز بھی ہیں, لیکن ان چیزوں کے اوپر ضرور کام کرنا لیکن اب دیکھیں سارے پلیئرز ہماری نظر میں تو بہت اچھے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انگلینڈ کی وکٹس ہیں اولڈ ٹریفرڈ کی یا پھر روز بال کی جتنی بھی میچز ہوں گے, 2 ٹیسٹ میچ جو ہیں روز بال میں, اور فرسٹ جو ہے وہ اولڈ ٹریفرڈ میں رکھا گیا ہے, کہ یہاں پہ کنڈیشنز جو ہے کس پلیئر کو سوٹ کرتی ہے. تو پہلے میچ کے جو فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کنڈیشنز کس پلیئر کے حق میں جا رہی ہیں, کیونکہ پاکستان کے ایسا پلیئر ایسا بھی ہوتا ہے کافی دفعہ کہ کوئی ایک پلیئر کلک کر جاتا ہے, اب وہ پورے سیریز میں چاہے 5 میچز ہی کیوں نہ ہو وہی کلک کرتا رہتا ہے, وہ اکیلا ہی بیچارہ کافی ہوتا ہے ٹیم کو سنبھالنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. آرش کچھ میسیج کی طرف بھی جائیں گے 4471, اس کے ساتھ ساتھ کچھ کالز بھی لیں گے. فیس بک پہ جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کی بھی بات کو شامل کریں گے, اور اس سے بات ہی پوچھیں گے کہ ٹیم میں آپ کون سے پلیئر کو چاہتے تھے, کون سے پلیئر کو جو کہ ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا اور اس کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا, لیکن یا آپ کے جو ہاٹ فیوریٹ ہیں ان کو کس پوزیشن پہ کھلایا جائے. سب سے پہلے جائیں گے 4471 کے میسج کی جانب. جی عارش. جی عاقب ہیں لنڈی کوتل سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. پاکستان ورسز انگلینڈ فرسٹ میچ کب ہے اور ٹوٹل میچز کتنے؟ 6 میچز ہیں, اور فرسٹ میچ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں شیڈول بھی. فرسٹ میچ جناب فرسٹ ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا 5 سے 9 اگست کے درمیان, پہلا میچ کھیلا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو میسج کر رہے ہیں ہمیں سعد قیوم ہیں, اور یہ اسکلر سعیدہ سے میسج کر رہے ہیں کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہم دونوں. اور اس کے علاوہ عاقب کہہ رہے ہیں آئی ایم فائن, اور پلیز ٹھیک ہے, یہ پلے بھی سانگ بھی انہوں نے کہا ہے. مظفر آباد آزاد کشمیر سے انہوں نے میسج کیا ہے کہ ابھی کوئٹہ میں ہوں اور آپ کو سن رہا ہوں, اور ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. انہوں نے آگے بڑا فنی سے میسج لکھا ہے, بس میں ریڈیو پہ ریڈ نہیں کر سکتا, تو خیر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. اور کچھ میسج جو ہے وہ فیس بک کے میسج میں بالکل شامل کرنا چاہوں گا. جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے FM 101 چینل پاکستان کے پیج پہ, ہماری ریسنٹ پوسٹ پہ سب سے پہلے ہیں ہمارے RJ محمد اویس خان, جنہوں نے شاہ جی یعنی مجھے اور محمد عارش کے لیے ماشاءاللہ بھیجا ہے. اس کے ساتھ سیف ملک ہے ہمارے ساتھ. سلام حماد بھائی, وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا میسج کرنے کا. عدیل مغل ہیں, ان کا میسج آیا ہے. اس کے ساتھ حمید اللہ ملاخیل ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارش احمد بھائی, آئی ایم فرام کوئٹہ, بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا, آپ کے میسج کا. ملک اظہار ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے سلام پیش کیا ہے. وعلیکم السلام. RJ محمد عارش اینڈ حماد شاہ. سرتاج احمد ہیں ہمارے ساتھ. سیف ملک, اوال آفریدی, فیضان شاہ جنہوں نے میسج کیا جھنڈ گراں سے,
اور ماہین عمرانین ہیں ہمارے ساتھ. اوسم شو بہت شکریہ آپ کا. اور نفیس الرحمان کھوکر ہیں ہمارے ساتھ, بہت شکریہ آپ کے میسج کا. حماد اللہ میاں خیل ہیں, ان کے کامنٹ کا گڈ ایوننگ نہیں بلکہ ابھی تو گڈ نائٹ ہی کرتے ہیں کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے عارش, تقریباً 10 بجنے والے ہیں. بلال عباس ہیں ہمارے ساتھ, کیسے ہیں حماد بھائی؟ ہم بالکل ٹھیک ہوں. اور عارش بھائی کو میرا سلام دیجیے گا. وعلیکم السلام. نور فاطمہ ہیں, نائس شو, بہت شکریہ. اور معاذ احمد آوان ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے بھی ایک میسج کیا ہے. سمیع اللہ ہیں ہمارے ساتھ فرام پشاور. بابر اعظم کے کور ڈرائیو یا کوہلی کا اچھا ہے, اس حوالے سے دونوں اچھے ہیں, دونوں ہی اچھے ہیں. اگر اوپر سے کھیلنے کی بات کی جائے تو بابر اعظم کافی کلاسی کھیلتے ہیں, لیکن اگر تھرو دا کورز اگر بات کی جائے تو وہ وراٹ کوہلی مجھے کافی پسند ہے. جیم عمران آفتاب فرام ملتان, ماہین عمرانین پریزنٹ, بہت شکریہ آپ کا. فخر امام ہے ہمارے ساتھ. بھائی میں کہتا ہوں کہ سرفراز کو پاکستان سے باہر نکال دو. وہ پاکستان سے باہر ہی جانے والے ہیں, انگلینڈ کی سیریز پاکستان سے باہر وہیں پہ جا کے کھیلیں گے. ملک اظہر دھرلا ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گڈ ایوننگ, شاید ان کی طرف مجھے لگتا ہے کہ باہر سے کچھ میسج کر رہے ہیں. جداد گل ہیں, سلام عارش, وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں عارش, میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں. یاسر شاہ ہیں ہمارے ساتھ فرام کے پی کے پشاور, بوتھ آرچز آر مائی فیوریٹ, بہت شکریہ آپ کا. نسیم شاہ کے لیے اچھا. مہر لجپال ہیں, رضوان راجپوت ہیں, فیضان شاہ ہیں, احتشام الحق, عامر جنجوا, اور بہت سارے میسیج ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کچھ ابھی بھی آ رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ آپ کی پارٹیسپیشن کا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہیے. FM 11 چینل پاکستان پہ ہمارا پیج ہے. کچھ 10 بجے کے قریب دوبارہ سے بھی ہم کامنٹس کو شامل کریں گے, 4471 کے میسج کو بھی شامل کریں گے. اس وقت عارش ہے, جس طرح کہیں گے ہم اس طرح کریں گے. جی عارش جی, سب سے پہلے تو ہم اسٹیو اسمتھ کی جانب بڑھیں گے, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا ایک پیسر جو کہ موسٹ اسکلفل ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں بالر جو ہے وہ فیس کیا ہے, اور وہ نام دیا ہے محمد عامر کا. اور کہتے ہیں کہ محمد عامر جیسا بالر جو ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا. میں نے ان کو جو پرسنلی جو جس طرح سے فیس کیا, حالانکہ خود یہ آسٹریلین سپر اسٹار ہیں اسٹیو اسمتھ, اور بیٹسمینوں میں جو وہ اس ٹائم ٹاپ بھی کر رہے ہیں کرنٹ جنریشن میں, خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی اپنے کیریئر میں بہت سارے مسائل فیس کیے. میرے خیال میں یہ وہی وجہ تو نہیں ہے کہ دونوں نے ایک جیسا کیریئر گزارا ہے تو ایک دوسرے کی تعریف کر دی ہو, لیکن پھر بھی ایک جو پاورفل بیٹسمین ہوتا ہے وہی پاورفل بالر کی کوالٹیز کو وہ جانتا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر کرنٹ ایرا کی بات کی جائے تو وراٹ کوہلی کی تقریباً 27 سینچریز ہیں, اور جو ہمارے جو اسٹیو اسمتھ ہیں ان کی 26 سینچریز ہیں. تو دونوں ہی بڑے زبردست پلیئر ہیں. اور اگر وراٹ کوہلی کی بات کی جائے, انہوں نے بھی محمد عامر کے حوالے سے کہا تھا, عامر خان کے شو میں تھا غالباً, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو میں نے سب سے اچھا اسکلفل بالر اور زبردست بالر جو فیس کیا ہے وہ محمد عامر. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی بھی تعریف آ گئی ہے. شاید وہ مجھے لگتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ محمد عامر واپس پاکستان. بالکل صحیح بات ہے. اور محمد عامر جن کی انہوں نے بات کی ہے, تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاتے ہیں. 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے جو ہے وہ انڈیا کے خلاف فائنل میں ہیرو بھی تھے, بڑی زبردست انہوں نے بالنگ کی تھی. اور اس کے علاوہ اگر ان کے کیریئر کی بات کی جائے تو لیفٹ آرم پیسر محمد عامر جو ہیں انہوں نے 36 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, 61 ODI میچز کھیلے ہیں, اور 48 T20 انٹرنیشنل میچز پاکستان کی طرف سے یہ کھیل چکے ہیں. اور مزید بھی کچھ پلیئرز کے بارے میں جو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جناب جس طرح وہاب ریاض کے آپ نے بات کی تھی, حماد کے, ان کا بھی ایک بیان آیا کہ یہ انگلینڈ کے خلاف جو ہے بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے جو پرجوش ہیں, پرعزم ہیں. اور اچھا اب ان کا اسکواڈ میں نام شامل کیا جائے گا, مطلب کہ وہاب ریاض کا بالکل شامل کیا گیا ہے, لیکن ٹیسٹ کے وقت کیونکہ 28 رکنی اسکواڈ ہے تو اس کو بالکل شارٹ لسٹ کیا جائے گا. کچھ پلیئرز کو اندر کیا جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ پلیئرز کو شاید ٹیم سے باہر بھی کیا جائے. بہرحال دیکھتے ہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون سے پلیئرز کو جو ہے ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے. کچھ بات کرتے ہیں ثقلین مشتاق کے حوالے سے, جنہوں نے ایک اچھا جو کہ ICC نے ایک رول پاس کیا ہے اسپٹ کے حوالے سے, جس کو ہم تھوک کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک اسپنر کے لیے بھی جو ہے اسپٹ ہے وہ کافی ضروری ہوتی ہے بال کو شائن کرنے کے لیے, کیونکہ جب بال اچھے سے ٹرن نہیں ہو رہا ہوتا
اور اس وقت جب بریز چلتی ہے, ہوا چلتی ہے, تو جو شائنی سائڈ ہے اس کا کافی جو ایک اسپنر ہے وہ کافی فائدہ اٹھاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر انیل کمبلے کی بات کی جائے, انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر اسپٹ ہو یا نہ ہو, بال شائن ہو یا نہ ہو, تو اس کا بالر کے اوپر کوئی جو اسپنر ہے اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. تو پھر اس کا جواب میں ثقلین مشتاق نے کہا کہ وہ کافی زیادہ جو ہے ڈرفٹ کے اوپر ریلائی کیا کرتے تھے, کیونکہ بال کو تھوڑا سا تیز کرایا کرتے تھے انیل کمبلے ٹرن کے اوپر. یہ جو بالر تھے یہ لیگ اسپنر بالر, جی لیگ اسپنر تھے, اور ٹرن کے اوپر زیادہ ریلائی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ڈرفٹ کیا کرتے تھے. مین کہ ادھر ایک سائڈ پہ نکل جائے بال, تھوڑا سا اگر گھوم جائے, اسکڈ ہو جائے, ڈرفٹ ہو جائے, بالکل اس چیز کے اوپر وہ ریلائی کیا کرتے تھے. لیکن جو جینون بالر ہے, جو اسپنر ہے, وہ کافی شائن کے اوپر ریلائی کیا کرتے ہیں. اس طرح وہاب ریاض کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ, کیونکہ کافی سارے جو محمد عواص پیشر ہیں وہ کافی پریشان تھے, انہوں نے ایک سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ اگر آپ کے پاس اسپٹ نہیں, آپ وہ یوز نہیں کر سکتے, تو آپ بال کو شائن کیسے کرو گے. اور محمد عواص تو ایک ایسے بالر ہیں جن کے پاس پیس بھی نہیں ہے, اور وہ صرف اپنی لائن اور لینتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بال تھوڑا سا موو کرتے ہیں ود دا ڈیک, اور تھوڑا سا ایئر میں بھی موو کرتے ہیں, تو وہ شائن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو وہاب ریاض کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کے پاس اسپٹ نہیں ہے تو آپ اپنا جو سویٹ ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں, یعنی اپنا پسینہ جو ہے اس سے بھی آپ اپنے بال کو شائن کر سکتے ہیں. جس سے الاؤ کر دیا گیا, پہلے تو کہا تھا کہ دونوں چیزیں. ہاں بالکل, لیکن جو آپ کا جو سویٹ ہے یعنی کہ پسینہ, اس سے آپ بالکل شائن کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور اس کے علاوہ اگر شائن کرنا چاہتے ہیں تو کسی حد تک جو ہے جو ٹاول ہوتا ہے آپ کے پاس, اس کی مدد لے سکتے ہیں, تھوڑی سی صاف کر سکتے ہیں, کہیں مٹی شٹیاں لگی ہوئی ہے بال کے اوپر. تو وہاب ریاض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹور ہے یہ غیر معمولی حالات میں ہو رہا ہے, اور پی سی بی نے ٹیسٹ کے لیے آفر کی تھی, پوچھا تھا تو میں انکار نہیں کر سکا, اور مستقبل میں بھی ضرورت پڑی تو ضرور کھیلوں گا, اور تیار ہوں کھیلنے کے لیے اپنے ملک کے لیے. اور میرے لیے جو ہے وائٹ یا ریڈ بال نہیں بلکہ ملک کی نمائندگی کرنا اہم ہے. اچھا, یہ بات ملک کی نمائندگی والی بڑی دیر میں سمجھ آتی ہے لوگوں کو. ہاں بڑی یہ جب انہوں نے مطلب وہ ایرا کاٹ لیا ہوتا ہے نا, جس میں انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے, تو اس کے بعد جب وہ کم بیک کرتے ہیں تب یہ بات یاد آتی ہے ہمیشہ. بالکل اسی طرح آپ کو شان کا بھی آپ نے وہ پڑھا ہوگا, تو ان کو بھی کافی دیر سے سمجھ آئی جو ایکٹر ہیں پاکستان کے. بہرحال ایسا ہی ہوتا ہے کہ کافی چیزیں بعد میں سمجھ آتی ہیں, ان کو سمجھ آ گئی, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بہرحال چلیں ایک ہمارے ایک ٹریک شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ کچھ اپڈیٹس جو ہیں وہ شامل کریں گے کرکٹ کے حوالے سے. اینی خالد کا ایک خوبصورت سا ٹریک ماہیہ جو ہے یہ آپ سنیں گے اور انجوائے بھی کریں گے لازمی. تو لوٹ کے واپس آتے ہیں اور مزید کچھ اسپورٹس سے ریلیٹڈ نیوز شامل کرتے ہیں. میسی سے ریلیٹڈ بھی ایک نیوز آج ہم نے شامل کرنی ہے, اور جوکووک جو کہ ایک ٹینس پلیئر ہیں ان کے بارے میں بھی ایک آرٹیکل جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس.
101 time check. It's 9:30 p.m. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। Flash dance. वेलकम बैक वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और दोबारा आ चुके हैं टाइम चेक ब्रेक के बाद। आपने एक ट्रैक भी एंजॉय किया। मुझे कहते हैं आरजे मोहम्मद आरिश और आरजे हम्माद भी हमारे साथ स्टूडियोज में वैसे तो हैं, और गपशप का सिलसिला भी जारी है। जिस तरह के हम मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर रहे थे, सबसे पहले एक, क्योंकि जो है टाइम कम रह गया है, सबसे पहले एक खबर शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद एशिया कप की जानिब भी आएंगे हम। जो कि एक टेनिस के प्लेयर नोविक जोकोविक हैं, वो अपने ही टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद जो है वो रो पड़े हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो चैंपियन बांग्लादेश भी रोई थी जब एशिया कप से बाहर हुई थी, जाहिर सी, और वहीं पे हो रहा था एशिया कप, वो भी वहीं पे रहा था। तो ये एक अच्छा बड़ा एक जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है पड़ता है इंसान के ऊपर, कि वो एक अपनी चीज से बाहर हो जाता है, अपने मुल्क के इवेंट से। बिल्कुल ऐसे ही तो हालांकि होता रहा ऐसा, जिस तरह की अगर बात की जाए तो जो इंग्लैंड की टीम है बड़ी लकी साबित हुई है, अपने ही सरजमीन, और वहीं पे जो है मैच जीत भी गए। वैसे पाकिस्तान भी इंग्लैंड के ऊपर काफी अच्छा साबित हुआ है। अगर थ्रू आउट देखा जाए 92 का वर्ल्ड कप, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, इसके साथ साथ बाकी भी जितने इवेंट्स इंग्लैंड में हुए, T20 वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप और लॉर्ड्स के ऊपर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। जी। और इसके साथ जो है शामिल करता हूँ कि गुज़िश्ता दिनों कुछ जर्मनी के एक जो ज़ुयरीफ को मात देने के बाद जो उनके प्लेयर थे, इनकी पोजीशन जो है वो बेहतर हो गई थी, लेकिन अगले ही मैच में ये हम वतन फिलिप से जो है वो फाइनल में हार गए थे। और फिर फिलिप जो है वो फाइनल में पहुंचे, लेकिन वो भी हार गए डोमेनिक से। और इस तरह टाइटल जो है डोमेनिक ने जीत लिया। लेकिन फिर भी क्योंकि एक काफ़ी अरसे के बाद कम से कम जो कि 4000 से जायद जो होम क्राउड था वहां पे मौजूद था इनका अपना, और वो उनको देख भी रहे थे, साथ साथ आंसू भी आ गए उनके। एक जज्बात होते हैं, जुड़े हुए होते हैं अपने लोगों के साथ। कभी हम भी जिस तरह देखते हैं टीवी पे कि पाकिस्तान की टीम जो बाहर का दौरा कर रही है, किसी इवेंट से बाहर हो जाती है, तो वहां पे जो शायकीन होते हैं उनके भी बेचारों के मुंह उतर जाते हैं। अरे इसीलिए मैंने कहा था कि वो वाली बात छोड़ देते हैं जो मोहम्मद हफीज ने और क्रिस वोक्स ने जिस चीज के हमारे जो जख्म है उनके ऊपर नमक छिड़का जाएगा, ऐसे ना हम भी इमोशनल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और जिसपे एक थोड़ा सा ज़हर बहस लाना चाहिए जिस पहलू को, वो है कि एशिया कप IPL भी, क्योंकि अभी हमें खबरें सुनने को मिल रही हैं कि अगर मेगा इवेंट नहीं हुआ तो फिर उसकी जगह IPL होगा। अच्छा, उन्होंने एक और बात की है कि हमने PCB के मुफादात को नहीं देखना, हमने अपने मुफादात को देखना है, जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। उन्होंने अब आज ही ये बात की है, और उन्होंने कहा है कि जब इतना बड़ा ICC का इवेंट मुलतवी हो सकता है तो क्या एशियन इवेंट जो है ये भी तो इंटरनेशनल लेवल का, ये क्यों नहीं मुलतवी हो सकता? तो फिर आप एशियन इवेंट को छोड़ें, IPL तो एशियन से भी नीचे लेवल का इवेंट है, वो क्यों नहीं मुलतवी हो सकता? बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया तो अगर हमेशा से देखा जाए पाकिस्तान के हक में नहीं है, अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता, और ये एक हो सकता था कि इंडिया पाकिस्तान आके खेलता और दुनिया देखती कि वाकई इंडिया जो है वो एक उसके अंदर एक स्पिरिट है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करे और वो पाकिस्तान में आके खेले। लेकिन वो हर दफा ये चाहती है कि पाकिस्तान में इवेंट ना हो, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस ना आए। उनकी हर लिहाज से ये कोशिश है, लेकिन पाकिस्तान भी तुला हुआ है इस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान में क्रिकेट होगी। जैसे कि हमने एक कामयाब इवेंट एक कराया है PSL का, अब उनके ऊपर उनको तो एक बहुत बड़ा धचका लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान में हुआ ये इवेंट। और इसके साथ साथ IPL की अगर बात की जाए, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से वो पोस्टपोन्ड शायद हो भी जाए। उम्मीद करते हैं कि जैसे बाकी इवेंट्स अगर पोस्टपोन करते हैं तो शायद IPL भी पोस्टपोन्ड हो जाए। देखिए, और उसके बाद जो है उन्होंने जिस तरह ये कहा है कि अगर चलें मेगा इवेंट नहीं होता तो फिर IPL को फोकस किया जाए। आप IPL को छोड़ देना, मेगा इवेंट को फोकस करें कि आप पहले आप उसका एशिया कप का टाइटल जीतें, वर्ल्ड कप का टाइटल जीतें, जो कि
बड़ी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही आपका सर्फ जो है फख्र से बुलंद हो जाएगा. आपने टारगेट ही इतना छोटा रखा हुआ है तो फिर जाएंगे ही उसी साइड पे. देखिए अपने जहन में जब टारगेट रखेंगे ना मैंने चांद पे जाना है तब आप आसमान पे पहुंचेंगे. बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम तो बस अपने मफादात के लिए सोच रहे हैं. जैसे कि इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि अपने मफादात के लिए सोच रही है, ना कि क्रिकेट के लिए, ना कि पाकिस्तान के लिए. बाकी ममालिक जितने भी हैं, अगर बात की जाए इंग्लैंड की, इंग्लैंड ने भी एक अच्छा जेस्चर दिया था शुरू में जब आईपीएल पीएसएल हो रहा था, और उन्होंने कहा था कि जब हमारे इतने सारे प्लेयर्स जो है वहाँ पे खेल सकते हैं. इसके साथ साथ अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए, हाशिम आमला थे, इमरान ताहिर थे, कॉलन इंग्रम थे, काफ़ी प्लेयर्स पाकिस्तान में खेल रहे थे. तो एक अच्छा ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है बहुत जल्दी वापस आ जाएगी. लेकिन कोविड-19 की वजह से जिसने सारी दुनिया को मुतासिर किया है, शायद कुछ डिले हो सकता है, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, वही वाली बात होगी. इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आएगी. जी बिल्कुल, और देर है अंधेर नहीं है. जी बिल्कुल आएगी. काफी अरसे हमने जब इतने मुश्किल हालत में वक्त गुजार लिया है तो देखिए अभी भी टीम्स आई हैं ना, श्रीलंका आई है, जिस तरह की बांग्लादेश आई है, जिम्बाब्वे आई है, तो ये भी इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर्स थे, टीम थे. इनको भी तो सिक्योरिटी का खदशा हो सकता था, लेकिन आए जिस तरह, क्योंकि श्रीलंका के हालांकि श्रीलंका वो टीम थी जो कि लास्ट टाइम 2010 में पाकिस्तान आई थी, 9 में. तो उसके बाद जब वो दोबारा पाकिस्तान आए वो इन्हीं हालात से गुजर चुके हैं. उनके मतलब के होम में भी इस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई और उससे फिर निमटने के बाद वो पाकिस्तान आए ताकि इधर के हालात बेहतर हो सके. बिल्कुल ऐसा ही है. किसी भी टीम अगर वो अपने साथ साथ दूसरे ममालिक का भी सोचती है तो वो काफी अच्छी तरक्की करती है, और ऐसा ही देखा गया है. इसके साथ साथ आरिश कुछ टेलीफोन की तरफ देख रहे हैं. 05111001001 पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. इसके साथ साथ FM 101 चैनल पाकिस्तान हमारा पेज जो ऑफिशियल पेज, फेसबुक पे सर्च बार में जाएंगे, FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखेंगे, और उसके ऊपर जो रिसेंट पोस्ट है उसके ऊपर कमेंट कीजिए. आपके कमेंट्स को भी शामिल करते हैं. 4471 की मैसेज की जानिब भी बिल्कुल जरूर जाएंगे. आरिश कुछ कॉल्स की जानिब भी जाएंगे. हमने इससे पहले बात की है, तकरीबन लिस्टर्स जो है वो हमारे साथ थे, और उनको एक दफा फिर पता चले कि पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से बात की हमने, और मोहम्मद हफीज के स्टेटमेंट, इसके साथ साथ जो ICC की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया था, स्पिट आप यूज नहीं कर सकते, तो उसका एक हल निकाला गया था वहाब रियाज की जानिब से कि आप अपना स्वेट यानी अपना पसीना बॉल को शाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो कॉल कीजिए हमें 05111000101 पर. जी हाँ बिल्कुल, कॉल भी कर सकते हैं. और इसके अलावा जब तक कुछ मैसेजेस हैं वो मैं रीड कर लेता हूँ. अस्सलाम वालेकुम जनाब, आई एम आतिफुर रहमान, और ये है मलाकंड से कह रहे हैं कि एशिया कप के हवाले से न्यूज़ जो है वो शेयर कर दें. अभी शेयर की है. आप तो बड़े लकी हैं कि आपकी भी जो है आपका मैसेज पढ़ने से पहले आपकी न्यूज़ शेयर कर दी कि एशिया कप क्या हालात है. लेकिन अभी तक जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ये कहा जा रहा है कि अभी तक वेन्यू जो है फाइनल नहीं किया कि UAE होगा या फिर जो भी होगा. इस बारे में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई. जैसे ही आएगी तो ज़रूर हम भी आपके साथ शेयर करेंगे. और इसके अलावा जो मेसी हैं वो एक दफ़ा दोबारा उन्होंने जो है वो यादगार बना दिया है अपने कमबैक को. बार्सिलोना के मैदान में वापस क्योंकि आए हैं और अपनी होम सीरीज इन्होंने खेली है. तो लायनल मेसी जिन्हें कहा जाता है वो बार्सिलोना की जो कोरोना वायरस लॉकडाउन था उसकी वजह से जो है मैदान में अब वापस आए हैं और यादगार बना दिया है उन्होंने. और उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत जो है टीम ने स्पेनिश लीग में जो है वो रियल मालोर्का को जो है वो 4-0 से जो शिकस्त दी है, जो कि हमेशा उनकी रिवायत रही है बार्सिलोना की जीतना, उनकी एक लेगेसी रही है. और मेसी ने जो है ना सिर्फ एक बार गेंद को जो है जाल में पहुंचाया बल्कि 2 गोल्स जो हैं इस पूरे मैच में स्कोर किए हैं. 4 में से 2 गोल्स स्कोर किए हैं. बार्सिलोना की जो है वो मजीद 28 गेम्स में जो है पॉइंट्स की तादाद 61 हो चुकी है. जी बिल्कुल, 11001001 पे भी जो आप कहना चाहते हैं या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. उसके अलावा हमारे सवाल का जवाब भी आप दे सकते हैं. अभी क्योंकि जो है कॉल्स भी साथ साथ शामिल करते हैं. हमारे भाई थोड़ा सा शेड्यूल बता दें लोगों को कि क्या 3 मैचेस होंगे टेस्ट के और 3 T20 के. मजमूई तौर पे जो 6 मैचेस खेले जाएंगे सीरीज में. पहले टेस्ट सीरीज होगी और टेस्ट सीरीज का पहला मैच जो है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान. इंडिया की काफी बात कर ली इसलिए हो जाता है कभी कभी. तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. ये मैच 5 से 9 अगस्त के दरमियान 5 से 9 अगस्त 2020 के दरमियान जो है ये खेला जाएगा. और सेकंड टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 13 से 17 अगस्त के दरमियान खेला जाएगा. तीसरा सीरीज का टेस्ट मैच जो कि आखिरी टेस्ट मैच होगा ये 21 से 25 अगस्त के दरमियान खेला जाएगा. रोज बॉल में 2 आखिरी टेस्ट मैच खेले जाएंगे. इसके बाद जो T20 सीरीज है उसकी बात करते हैं और फिलहाल कुछ कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरिश भाई क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे भाई अपना तारुफ करवाएं जरा। क्या जी ठीक हो? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। अपना नाम बताएंगे? जी पैती का हूँ तो अजरो को लो। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या जी ठीक ठाक हो? जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने पूरी ट्रांसमिशन सुनी है तो आपका मतलब आपकी अपनी क्या राय है इस सीरीज के और इस स्क्वाड के हवाले से? जी आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है कि अब बात या नहीं करना चाह रहे या फिर एक और कॉल रहे हैं हमारे जब भी साथ। कॉल मिलाते हैं ना तो पहले तो बाकी काम छोड़ दिया करें या फिर बाकी काम पहले कर लें बाद में कॉल मिला लें ताकि बात सही तरीके से हो जाए, चाहे लेट हो जाए जल्दी हो तो फिर जो है काफी जो है सिग्नल्स की प्रॉब्लम भी आ जाती है। खैर जो T20 सीरीज है फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा 28 अगस्त को 28 अगस्त 2020 इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान और दूसरा T20 मैच जो होगा ये जनाब 30 अगस्त को खेला जाएगा और जो तीसरा T20 मैच होगा ये जनाब खेला जाएगा 1 सितंबर को और टाइमिंग्स कुछ इस तरह से होंगी कि वहां की अभी तो फिलहाल लोकल टाइमिंग्स हैं, अभी कंफर्म भी नहीं हुई, जैसे ही होंगी तो फिर हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तीनों के तीनों T20 मैचेस जो हैं वो रोज बॉल में खेले जाएंगे, यानी कि रोज बॉल में मजबूरी तौर पर जो मैचेस खेले जाएंगे उनकी तादाद होगी 5 और एक जो वाहिद टेस्ट मैच होगा, जो पहला टेस्ट मैच होगा ओल्ड ट्रैफर्ड का वाहिद टेस्ट मैच होगा, वो पहला टेस्ट मैच होगा। जी इसके साथ जी कुछ इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ न्यूज़ तो नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ शेयर करना चाहूँगा, यानी कि मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स इन टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाए, टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाए, मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला है? 23 दफ़ा ये हासिल किया है जैक कैलिस ने। जैक कैलिस सबसे पहले नंबर पर हैं। मुथैया मुरलीधरन की अगर बात की जाए 19 दफ़ा इन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज हासिल किया है, प्लेयर ऑफ द मैच हासिल किया है, ना कि सीरीज प्लेयर ऑफ द मैच, और ये है 19 दफ़ा। वसीम अकरम ने 17 दफ़ा ये अपने नाम किया है। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल बात की जाए तो शाहिद खान आफरीदी जो है वो सबसे पहले नंबर पर हैं प्लेयर ऑफ द मैच हासिल करने में थ्रू ऑल द फॉर्मेट्स। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, मैंने आपके लिए जी बिल्कुल। अच्छा हमाद भाई, एक बार बार हमसे सवाल किया जाता है कि जो फवाद आलम है उनके बारे में कोई न्यूज़ शेयर कर दें। उनके बारे में न्यूज़ आ चुकी है और उनको एक गोल्डन चांस दिया जा रहा है जो कि हारिस सुहेल की गैर मौजूदगी में उनको टीम में शामिल किया जा रहा है। ये मिसबाहुल हक ने आपसे कुछ देर पहले जो है ये बयान दिया था और उन्होंने कहा है कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए है, क्योंकि हारिस सुहेल जो है वो टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन्हें चांस दिया जाएगा। जी बिल्कुल, एक अच्छा फैसला है। फवाद आलम को जब पिछली 2 सीरीज हुई हैं तो उसमें बिल्कुल शामिल किया गया था, लेकिन जो 11 थे, जो प्लेइंग 11 थे, उनमें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि उनको एक चांस दिया जाएगा और वो होगा इंग्लैंड के मैदानों पर, और अगर वहाँ पे उनको चांस मिलता है, उसको ये अवेल करते हैं, तो मेरे ख्याल में एक ज़िंदगी का इनका एक ज़बरदस्त इनको मौका, जैसे आपने कहा कि गोल्डन चांस हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। 8-9 साल से वो टीम से बाहर हैं। इससे कबल यूनुस खान ने भी ये कहा था कि मैं अक्सर फवाद आलम को मिसबाहुल हक की मिसाल दिया करता हूँ कि मिसबाहुल हक 2002 में उन्होंने डेब्यू किया, पाकिस्तान टीम से तकरीबन 6 साल तक बाहर रहे, 2008-2007 में पाकिस्तान टीम का वो हिस्सा बने दोबारा से, और फिर वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने और इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि टेस्ट मैचेस में तो अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो काबिल एहतराम है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। इसके साथ साथ आप भी उनको भी ये मशवरा दिया है और उनको ये कहा गया है कि आप भी कोशिश करें कि वही जो मिसबाहुल हक की ने जो दोहराया है उसी तरह, क्योंकि कोई भी प्लेयर जो है वो तब तक खेल सकते हैं जब तक वो परफॉर्म करता रहे। बिल्कुल। वसीम अकरम के बारे में कहना चाहता हूँ कि वसीम अकरम ने आज के दिन ही अपनी 400 विकेटें जो है वो भी मुकम्मल की थी। और एक और जो प्लेयर्स के हवाले से जो कोरोना वायरस की जो एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल करते हुए, SOPs पे अमल करते हुए, टूर में जो है वो फैमिली की इजाजत नहीं होगी प्लेयर्स को। आप टूर जैसे अटेंड करेंगे तो अच्छा अकेले प्लेयर्स करेंगे, अच्छा परफॉर्म भी अच्छा करेंगे, और फिर क्योंकि शॉपिंग मॉल्स भी बंद है तो इस वजह से भी वो ग्राउंड में ज्यादातर अपने क्रिकेट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। आपकी बात का मतलब बिल्कुल हमारे समाइन समझ गए हैं कि तमाम ही प्लेयर जो हैं वो क्रिकेट के ऊपर फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और जब क्रिकेट के ऊपर फोकस होगी तो क्रिकेट अच्छी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जब भी फोकस किया है, जैसे कि आखिरी जो 4 मैचेस थे वर्ल्ड कप के, तो पाकिस्तान जो 4 मैचेस जीत गया।
جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جناب کچھ کالز بھی جو ہیں وہ بھی 111000101 پہ شامل کرتے ہیں. سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم جنہوں نے اپنی بالنگ کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں شہرت پائی. لیفٹ آرم فاسٹ بالر جو کہ سوئنگ کے سلطان کے نام سے بھی مشہور تھے, اور ان کے اپنے اگر ذاتی فیوریٹ بالر کی بات کی جائے تو وہ محمد عامر کو سمجھتے ہیں. ان کے کیریئر کی طرف تھوڑا سا جو ہے دھیان دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں کتنی کرکٹ سے ریلیٹڈ فتوحات حاصل کی. جی ہاں, وسیم اکرم جو کہ پاکستان کے سابق کپتان بھی ہیں اور 1992 کے ورلڈ کپ کے ہیروز میں جو ان کا بڑا اہم کردار ہے. ان کی تاریخ پیدائش کی بات کی جائے تو 3 جون 1966 ہے, لاہور میں ان کی جو ہے پیدائش ہوئی. اور اس کے علاوہ ابھی جو ان کی کرنٹ آفیشیل ایج ہے وہ 54 ایئرس ہے. اور حالانکہ 54 ایئرس کے لگتے نہیں ہیں, بالکل ینگ لگتے ہیں, بالکل اپنی فٹنس پہ انہوں نے دھیان دیا ہوا ہے. کچھ ان کو میڈیکل پرابلمس بھی رہے ان کے کیریئر میں, لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اپنی فٹنس کا خیال رکھا. ان کا جو پلینگ رول تھا وہ بالر رہا ہے, ایز اے آل راؤنڈر بھی کھیلتے رہے لیکن اتنے کوئی خاص نہیں, لیکن بالر جو ان کا اصل رول تھا. اور لیفٹ آرم فاسٹ بالر رہے ہیں یہ اپنی ٹیم سے یعنی کہ پاکستان سے. اگر ان کے کیریئر کی بات کی جائے تو اب تک اپنے کیریئر میں جو ہے انہوں نے ٹیسٹ میچز کھیلے 104 اور 181 دفعہ جو ہے ایسا ہوا کہ انہیں جو ہے ان سے وہ بالنگ کروائی گئی. اور انہوں نے اپنے ٹوٹل کیریئر میں جو ہے 22,627 گیندیں بیٹسمین کو کروائی ہیں. جی بالکل. تو یہ ریکارڈ ان کے نام رہا ہے. اور 414 ان کی ٹوٹل وکٹس کی تعداد ہے, جبکہ 7 وکٹیں جو ہے 119 رنز کے عوض حاصل کرنا ان کا بیسٹ رہا ہے. اس طرح یہ جو 5 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں 25 دفعہ, 4 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں 20 دفعہ, اور 10 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں 5 دفعہ بھی 10 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. اور ان کا جو اگر ایک اننگ کی بات کی جائے تو 7 وکٹیں 119 رنز کے عوض, اور اگر پورے میچ کی ٹیسٹ کی بات کی جائے تو 11 وکٹیں 110 رنز کے عوض حاصل کی ہیں انہوں نے. ایک بہترین پرفارمنس ہے. ون ڈے کرکٹ میں 356 انہوں نے ٹوٹل میچز کھیلے, اور جو انہوں نے بالز کی ہیں یہ ہیں تقریباً ان کی تعداد 18,186 گیند انہوں نے کی ہیں, اور 502 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں. جو ایک اننگ کا ان کا بیسٹ رہا ہے وہ 15 رنز کے بس 5 وکٹیں حاصل کرنا رہا ہے. 17 دفعہ 4 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں ون ڈے کرکٹ میں, اور 6 دفعہ 5 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ T20 یہ اس ٹائم ریٹائر ہو چکے تھے, T20 انہوں نے نہیں کھیلے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک جب T20 انہوں نے کھیلا تھا پہلی گیند پر انہوں نے چھکا لگایا تھا آسٹریلیا میں, لیکن وہ انٹرنیشنل میچ نہیں تھا بلکہ ویسے ہی میچ تھا. بہرحال وسیم اکرم پاکستان کے سٹار رہے ہیں, لیجنڈ رہے ہیں, اور ان کی بالنگ کے حوالے سے جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس سے قبل آپ نے یہ بات بتائی, آپ نے شیئر کی ایک نیوز کہ میلبرن میں کی اسٹریٹ میں بھی ایک اسٹریٹ ہے جو وسیم اکرم کے نام سے, اس کے ساتھ جاوید میاداد کے نام سے بھی ہے, وراٹ کوہلی اور سچن تندولکر کے نام سے بھی میلبرن میں ایک اسٹریٹ ہے. بہرحال وسیم اکرم اور وقار یونس جب اکٹھے ہوا کرتے تھے تو بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں ان کے چھکے چھڑا دیا کرتے تھے. اور جب شعیب اختر نے جوائن کیا 1996-97 میں تو ان کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ 99 کے ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ کتنی اچھی پرفارمنس دی گئی تھی پاکستان کی جانب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ورلڈ کپ کا فائنل تو ہار گیا لیکن بڑی ہی زبردست پرفارمنس دی گئی تھی ان تینوں کی جانب سے. جی ہاں بالکل. اور جو خاص طور پہ جاوید میاداد, سابق کپتان عمران خان, ان کے نام پہ جو ہے وہ میلبرن میں اسٹریٹس بھی رکھی ہوئی ہیں, جس طرح آپ کو آغاز میں بتا چکے ہیں. لیجنڈ رہے ہیں سبھی پاکستان کی. اگر بات کی جائے شعیب اختر اتنے بڑے اسٹار رہے ہیں, اس کے علاوہ شاہد افریدی. اگر کسی کو نہیں بھی کرکٹر کا نام پتا ہوگا تو شاہد افریدی کا نام تو لازمی پتا ہوگا, شاہد افریدی اور شعیب اختر کا پتا ہوگا. تو یقیناً آپ نے یہ پروگرام انجوائے کیا ہوگا, سیگمنٹ ہاؤس دیٹ. اور ہمیں بھی جو ہے مطلب کہ بڑی خوشی ہوئی آج کے اس پروگرام میں. بہت ساری نیوز ہم نے جو آج سے ریلیٹڈ تھیں اسپورٹس کی وہ شامل کی ہیں.
تو یقیناً ٹائم جو ہے وہ پروگرام اینڈ ہونے جا رہا ہے اب، اور ہماری ملاقات ہوتی ہے. ویسے اگر میری بات کی جائے تو سیٹرڈے سنڈے اور ٹیوزڈے کو بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے 8 سے 10 بجے. اور اس کے علاوہ حماد بھائی آپ کس ٹائم پروگرام کرتے ہیں؟ بالکل ٹیوزڈے کو کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو کھلاڑی ہمارا نہیں آتا یعنی آر جے، تو پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ جوائن کر لوں، کیونکہ کافی مجھے دیر بھی ہو جاتی ہے. باقی بھی میری ڈیوٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایز اے پروڈیوسر بھی میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ انشاءاللہ جلد سے جلد ملاقات ہو، نہیں تو نیکسٹ ٹیوزڈے پہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اور سنتے رہیے FM 101 چینل پاکستان. آپ کے لیے زبردست قسم کے پروگرام یہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں. ہاؤس دیٹ کا پروگرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی 10 بجے کے بعد ایک زبردست قسم کا پروگرام فیصل عرفان آپ کے لیے پیش کریں گے. اس وقت آپ کے لیے ایک زبردست قسم کا ٹریک آرش نے سیٹل کیا ہوا ہے، وہ آپ سنیے. واپس آئیے تو انشاءاللہ پھر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہیں گے. جی ہاں بالکل، میں ہوں RJ محمد عارش، اور یقیناً آپ نے پروگرام کو انجوائے کیا ہی ہوگا. ہماری ملاقات ہوگی سیٹرڈے کو اسی ٹائم ہاؤس دیٹ کے پروگرام میں 8 بجے سے 10 بجے تک. ہم RJ حمزہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں میں بہت ہی یاد رکھیے. راحت فتح علی خان کے اس خوبصورت سے ٹریک کو جو ہے انجوائے کیجیے. اللہ حافظ. میری اکھیاں چ ہس دیا سجنا، میری اکھیاں چ ہس دیا سجنا، وے میرے دل وچ وس دیا سجنا. اے میری جان میں تیرے نام، اے میری جان تیرے نام کر کے مر جا. تینوں تکیا تے ڈل گئیاں اکھیاں اکھیاں، ساری دنیا نو بھول گئیاں اکھیاں اکھیاں. تینوں تکیا تے ڈل گئیاں اکھیاں اکھیاں، ساری دنیا نو بھول گئیاں اکھیاں اکھیاں. یارے خود